مفتی طارق مسعود کے بیان کے لیے مفتی صاحب آفیشل چینل سکونت آفیشل ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ والیوم تھوڑا سا بڑھا دیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کا بھی اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز ہدایت ہے۔ ہدایت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کو ذکر کیا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ الم نجعل لہ عینین، ہم نے تمہاری آنکھیں بنائیں، ولسانا وشفتین، زبان دی، کان دیے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، انسان کو سنتا اور دیکھتا بنایا۔ یہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ یہ نعمتیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ ہمارے کان میں سننے کا عمل اتنا پیچیدہ ہے، آواز کی لہریں جا کے ٹکراتی ہیں اور وہ وائبریشن پیدا کرتی ہیں، ان وائبریشن سے ریز نکلتی ہیں، وہ ریز پھر الیکٹرک ریز میں کنورٹ ہوتی ہیں۔ وہ پورا ایسا خاندانی پیچیدہ سسٹم لگا ہوا ہے کہ وہ خود بخود بن نہیں سکتا۔ ہمارے فزکس کے ٹیچر تھے، ان کی اچھی بات یہ تھی کہ وہ جب فزکس کے اصول بیان کرتے تو اللہ کی کبریائی بھی بیان کرتے تھے۔ وہ پہلے زمانے میں ٹیچر، اب بھی ہوتے ہوں گے لیکن ہمارے زمانے میں ذرا زیادہ ہوتے تھے اس طرح کے ٹیچرز۔ تو ایک ڈاکٹر کے بارے میں تحقیق بتا رہے تھے جو کان کا بہت بڑا کوئی اسپیشلسٹ گزرا ہے ماضی میں، گوروں میں۔ تو بتا رہے تھے کہ جب اس نے کان پہ ریسرچ کی کہ کان سنتا کیسے ہے، تو غیر مسلم تھا وہ، لیکن بے اختیار اس کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ جو اس کان کو بنانے والا ہے وہ کیسا سمیع بصیر ہوگا، وہ کیسا سننے والا ہوگا، جس نے سننے کا ایسا پیچیدہ آلہ انسان کو بنایا اور انسان کی کھوپڑی میں دو طرف فٹ کر دیا تاکہ ادھر سے بھی سنے اور ادھر سے بھی سنے۔ لا الہ الا اللہ، یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ میں جو یہ نظریہ ارتقاء پہ اتنا بولتا ہوں نا، اس لیے کہ یہ نظریہ تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ تم نے اس کی بیس پہ خدا کا انکار کیا ہے، کوئی ہلکا کام نہیں کیا۔ تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آپ کہہ دو کہ ہمارے کان ایوالو ہو کے بنے ہیں، ہمارا دماغ ایوالو ہو کے بنا ہے، آنکھیں ایوالو ہو کے بنی ہیں، پھینکتے رہو۔ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، پھینکتے رہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے ہماری اس طرح کی باتوں سے اور زیادہ طنز کرتا ہے کہ دیکھو ان مولویوں کے پاس دلیل تو ہوتی نہیں ہے، جہنم کی وعیدیں سنا رہے ہوتے ہیں۔ سائنسدان بات کرتے ہیں دلیل سے، اور یہ مولوی بات کرتے ہیں دھمکیوں سے، جہنم میں جاؤ گے۔ آپ بھی دلیل سے بات نہیں کرتے، آپ بھی پھینک رہے ہو۔ خدا کی قسم نہیں بن سکتی آنکھ، کان نہیں بن سکتے، کچھ اور لاتے مارکیٹ میں، شاید ہم مان لیتے اس کو، تو وہ چیز لے کر آئے ہو جو ماننے کی نہیں ہے۔ تو تمہاری ان بوسیدہ باتوں کی بیس پہ
ہم اپنے بنانے والے کا انکار کریں. دنیا میں اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوگا. دیکھو لوگ جرم کی کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں, کوالٹی کو نہیں دیکھتے. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے. لوگ کہتے ہیں کہ جو شخص زیادہ گناہ کرتا ہے وہ بڑا مجرم ہے, اور جو کم گناہ کرتا ہے, جس کے گناہوں کی تعداد کم ہے, وہ چھوٹا مجرم ہے. میرا گلا پتہ نہیں کیوں بار بار بیٹھ رہا ہے. دنیا میں خوب سمجھ لو, جرم کی کوانٹٹی سے زیادہ ویلیو کس کی ہوتی ہے؟ کوالٹی کی. کس نوعیت کا جرم کیا. دیکھو ایک آدمی نے چوری کی, مسجد سے چپل چوری کیے, ایک جرم کیا اس نے کہ نہیں کیا. پھر اس نے کیا کیا, ایک دن کوئی شخص گزر رہا تھا, اسے رکھ کے بلا وجہ تھپڑ لگا دیا. یہ بھی ظلم ہے. کتنے ٹوٹل گناہ ہو گئے اس کے؟ 2. یعنی آپ ایک ترازو لیں اور اس کے گناہ اس میں رکھنا شروع کریں. چپل چوری کا گناہ لا کے رکھ دیا, ½ کلو کا ویٹ ہو گیا اس کا, ٹھیک ہے. بلا وجہ جمشید کو تھپڑ لگا دیا, ½ کلو کا گناہ, اور یہ ٹوٹل گناہ کتنے ہو گئے؟ 1 کلو. پھر کہیں کسی کی غیبت کی, ہلکی پھلکی, زیادہ بڑی غیبت نہیں, اس کو موٹا کہہ دیا, اس کو پتلا کہہ دیا, اس طرح کی غیبت. غیبت کے بھی درجات ہوتے ہیں. کسی کو زانی کہہ دیا, یہ بہت بڑی غیبت ہے. لیکن ہلکی پھلکی غیبت, ابے موٹا ہے تون دیکھ اس کی, یہ ½ کلو کا گناہ اور ہو گیا. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 1.5 کلو. 3 گناہ. اس طرح اور بھی چھوٹے چھوٹے گناہ لائیں تو یہ ٹوٹل 10 کلو کے ہو گئے. اب 20 گناہ ہو گئے, لیکن ویٹ کتنا بن رہا ہے؟ 10 کلو. گناہوں کی تعداد ہے ٹوٹل 20. لوگ اس کو زیادہ برا سمجھیں گے, کتنا گناہ گار ہے, دیکھو اس کو بھی, اس کو گالی دی تھی, اس کو برا بلا کہا تھا, وہاں سے چپل چوری کی تھی. لیکن ایک دوسرا شخص ہے جس کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک, نہ کبھی کسی کی غیبت کی اس نے, نہ کبھی مسجد سے چپل چوری کی ہے اس نے, نہ کبھی کسی کو تھپڑ مارا. ایک دن اٹھا اور اس نے جمشید کو قتل کر دیا. یہ گناہ کتنے ہیں؟ 1. اب ترازو کے پلڑے میں آپ یہ ایک گناہ لا کے رکھیں, آپ کا کیا خیال ہے, اس کا ویٹ 10 کلو ہوگا؟ 10,000 کلو ہوگا اس کا ویٹ. گناہ ایک ہے, لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا. دنیا میں بھی اس کی سزا پھانسی کا پھندا ہے, اور آخرت میں اس کی سزا تو بہت ہی خطرناک. اعمال میں, بدعمالیوں میں سب سے بڑی سزا جو اللہ نے کسی گناہ پہ سنائی ہے وہ قتل ہے. جتنی سخت سزا اللہ نے قتل پہ سنائی ہے نا, قیامت کے دن قاتل کو جو سزا ملے گی, اتنی بڑی سزا مشرک کے علاوہ کسی کو نہیں ملے گی. ایک تو شرک ہے, وہ تو عقیدے سے اس کا تعلق ہے. اعمال میں قتل سے بڑی سزا اسلام میں کوئی بھی نہیں ہے. خوب سمجھ لو, قتل سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کسی کو واجب القتل قرار دینے سے بڑی سزا بھی نہیں ہے, کیونکہ آپ اس کے قتل کو حلال کر رہے ہو. یہ بھی آج کل پھر میں اس پہ بات کروں گا سوال جواب کے سیشن میں, کہ بات بات پہ فلاں واجب القتل, فلاں واجب القتل. تو سب سے زیادہ اسلام میں کسی چیز کی اگر کوئی ویلیو ہے نا تو انسانی جان ہے. انسانی جان. میدان جنگ میں بھی لڑائی ہو رہی ہے, ایک شخص نے کلمہ پڑھا, صحابی نے سوچا کہ یہ تو موت کے ڈر سے پڑھ لیا ہے اور قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غضبناک ہوئے. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ, انہوں نے تو موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا تھا نا, ابھی میدان جنگ میں آمنے سامنے کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہلا شققت قلبہ, تم نے اس کے دل کو چیر کے دیکھا تھا. تو قتل نفس یا واجب القتل ہمارے ہاں سب سے ہلکی اور سستی چیز بن چکی ہے, اور مذہب کا لیبل لگا کے. تو خیر, تو آپ نے کیا کیا, ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا کے رکھا قتل نفس. گناہ کتنے ہیں؟ 1. کوانٹٹی نہیں ہے, کوئی 10 20 15 40 گناہ نہیں ہے, بلکہ کوالٹی وائز یہ سب سے بھاری ہے. یہ بہت بھاری گناہ ہے. ایک گناہ ساری زندگی کی ساری نیکیوں کو چٹ کر جانے کے لیے کافی ہے. ہم سے غلطی یہ ہو رہی ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کو ناپنے کے لیے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اعمال میں کتنے گناہ ہیں, کتنی غلطیاں کرتا ہے, یہ کتنی مسٹیکس کرتا ہے. یہ نہیں دیکھتے
کہ کس نوعیت کی مسٹیک کر رہا ہے, کس نوعیت کی غلطی کر رہا ہے. تبھی اسلام کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے اور عام لوگوں کا انسانیت کو جانچنے کا پیمانہ الگ ہے. ہر ایک کے پیمانے الگ الگ ہیں. آج کل جو سیکولر لبرل لوگ ہیں وہ انسانوں کو کیسے جانچتے ہیں کہ یہ اچھے ہیں یا برے؟ کیسے جانچتے ہیں؟ نماز سے جانچتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بتاؤ, منہ سے بولو یار. ان سے اس سے کیا ہے؟ کہتے ہیں انسان اچھا ہونا چاہیے, بے شک نماز نہ پڑھے. اصل تو انسان ہے. اصل کیا ہے؟ انسان ہے. اصل تو انسان ہونا چاہیے. اچھا بھائی, اصل انسان کا کیا مطلب ہے؟ اصل انسان یہ ہے کہ اصل انسان ہونا چاہیے. 2-3 چیزیں ہی رہ گئی ہیں بس. کسی کا دل نہ دکھائے, کسی کو منع نہ کرے, اور لوگوں کے ساتھ تعاون کرے. کبھی کوئی ضرورت پڑ جائے تو اچھا سلوک کرے لوگوں کے ساتھ. بس یہ ہے. ٹوٹل ختم. انسانیت یہاں پہ کیا ہو گئی؟ اینڈ. کافر کا یہ کرائٹیریا ہے. آج ایک غیر مسلم عیسائی ہے, غیر کسی اور ملک میں رہتا ہے, وہ مسلمانوں پہ بہت برس رہا تھا. کہہ رہا تھا بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ گالیاں دینے والے لوگ کون سے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیے. نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ لڑاکا کون ہے؟ نیچے لوگوں نے لکھا مسلمز. اچھا وہ خود عیسائی تھا. میں نہیں کہہ رہا سارے عیسائی ایسے ہوتے ہیں, یہاں جو عیسائی رہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں, لیکن ہر طرح کے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. تو کہہ رہے بتاؤ سب سے بڑے دہشت گرد کون ہیں؟ نیچے لکھا ہوا تھا مسلم. تو پھر اس نے عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی کہ دیکھو مسیحی میں کتنا یعنی کتنا برداشت ہے وغیرہ وغیرہ. تو کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے بتاؤ ایک خدا کو 3 کہنے والے کتنے ہیں؟ کون ہیں؟ صحیح ہے نا. خدا ایک ہے, اس کو 3 بنانے والے کون ہیں؟ اب جواب دو نا. یعنی وہ جو کمنٹس میں تھا اس کا کہنا تھا جواب دو, اب نیچے لکھو. ظاہر ہے کرسچینٹی ہے, ایک خدا کو 3 بنا دیا اور کہہ دیا کہ اللہ نے عیسیٰ ابن مریم کو اپنا بیٹا بنایا ہے, معاذ اللہ. تو اسی عقیدے کو ایکسپلین نہیں کر سکے. مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے جو شخص یہ کام کرے گا تو پھر اس کو جواب تو ملے گا نا. چند مسلم اسکالرز جو شدت پسند ہیں, جو میجورٹی ان کی مخالفت کرتی ہے, وہ چند شدت پسندوں کا جرم پوری مسلم کمیونٹی پہ ڈال دیا. تو یہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ اگر مسلمان شدت پسند ہوتے تو پاکستان میں ہندو اتنے مزے سے رہتے جتنے مزے سے رہتے ہیں بھائی. اگر مسلم شدت پسند ہوتے تو مسیحی لوگ اتنے مزے سے زندگی گزارتے ہیں یہاں جیسے گزارتے ہیں. ہم نے تو کبھی کسی چرچ کی طرف رخ نہیں کیا کہ ہم اس کو جلائیں گھرائیں. اس عمل کو ہم حرام سمجھتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو میں مسیحی لوگ تھے, جایا کرتے تھے چرچ. ہم نے تو کسی پہ کبھی زندگی میں طنز نہیں کیا. تو اب چند لوگوں کی بات کو پورے مذہب پہ ڈال دینا کتنا بڑا ظلم اور زیادتی ہے یہ. تو میرا مقصد یہ تھا اس طرح کا جب بھی کوئی طنز کیا کرے نا تو علمی دلائل نہیں دیے جاتے ایسے لوگوں کو, ان سے الٹا سوال پوچھا جاتا ہے. الٹا سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہم اگر جیسے بھی ہیں اتنے برے نہیں ہیں کہ خدا کو ہی 3 بنا دیں. یہ زیادہ بڑا جرم ہے. شرک سے بڑا جرم اس کائنات میں کوئی ہو نہیں سکتا. خدا ایک ہی ہے اور حقیقی معنوں میں ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. سربراہ ایک ہی ہوتا ہے, سربراہ ایک ہوتا ہے. دیکھو ایک عورت شوہر کی نافرمان ہے, خدمت نہیں کرتی. شوہر کہتا ہے بیگم آج موڈ خراب ہے, ذرا چائے بنا دو, نہیں بنا رہی. بیگم کپڑے استری کر دو, خود اٹھ کے کر لو, کبھی خود بھی کر لیا کرو, نہیں کر رہی, وغیرہ وغیرہ. گزارا ہو جاتا ہے ایسی عورت کے ساتھ. لوگ کر رہے ہوتے ہیں چلے یار خود ہی کر لو, یعنی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چلو خود ہی کر لو. تو لیکن اگر بیوی یہ کہنا شروع کر دے, شوہر کا نام جمشید ہو, میں نے ستار بھائی کی جان چھوڑ دی ہے, غفار اور ستار کا پیچھا, سلیم کو بھی معاف کر دیا, اب جمشید آ گیا مارکیٹ میں, نیا نام آنا چاہیے نا. ہاں جمشید.
اب بیگم نافرمانی کرتی ہے, جمشید برداشت کر رہا ہے. برداشت کرتے ہیں خاندانی لوگ, یہ چھوٹی موٹی چیزیں برداشت کرتے ہیں گھر چلانے کے لیے, بچوں کی خاطر. لیکن ایک دن بیگم نے بول دیا کہ جمشید تم ہو, تم میرے شوہر ہو, تم میرے ہسبینڈ ہو, لیکن سلیم بھی کچھ ہے, کچھ اس میں بھی, وہ بھی کچھ شوہر والا مادہ اس میں پایا جاتا ہے. جو حقوق میں تمہیں دے رہی ہوں اس میں سے کچھ چھڑکاؤ میں, پورے حقوق نہیں دوں گی, کچھ چھڑکاؤ میں سلیم پہ بھی کروں گی. آپ کو آ گیا غصہ, بھائی شوہر تو ایک ہی ہوتا ہے. تو کہ میں کب کہہ رہی ہوں کہ آپ دو ہیں, آپ ایک ہی ہیں, شوہر ایک ہی ہے. لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے ایک دوسرے اینگل سے تو سلیم بھی کچھ شوہر لگتا ہے. کہ بھائی شوہر ایک ہوتا ہے تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ دو ہیں. میں شوہر میں توحید کی قائل ہوں, ہسبینڈ صرف ایک. تو پھر اس کا نام کیوں لے رہی ہو بار بار سلیم کا؟ اس کو کچھ بھی رائٹس شوہر والے, ہسبینڈ والے کیوں دے رہی ہو؟ کیا تم اس کو بھی ہسبینڈ مانتی ہو؟ نہیں, میں اس کو ہسبینڈ نہیں مانتی. تو پھر اس کو بیچ میں کیوں گھسیڑ رہی ہو؟ کیا لگتا ہے سلیم؟ تو کیا شوہر یہ جو منطق ہے یہ مان لے گا کہ ہوں تو ایک ہی, لیکن اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بھی ہے. الہ معبود صرف ایک اللہ. عیسیٰ ابن مریم, سیدہ مریم کا اس الوہیت میں اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے, نہ اللہ نے ان کو جنا ہے, اور لم یتخذ ولدا, نہ اللہ نے ان کو اولاد ٹھہرایا ہے. عیسائی یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے جنا نہیں ہے عیسیٰ ابن مریم کو, لیکن اپنا بیٹا بنا لیا ہے. بیٹا بنانے کے لیے جنس کا ہونا ضروری ہے, اسی جنس کا ہوتا ہے تو اس کو بیٹا بنایا جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کبھی کسی انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے؟ آپ اسی مخلوق کو بیٹا بناؤ گے جو آپ کی جنس میں سے ہو. لے پالک بچہ لے لو گے آپ, کسی پڑوسی کا بچہ لے لیا, اپنے بھائی کا بچہ لے کے اپنا بیٹا ٹھہرا لیا اس کو آپ نے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کوئی اور چیز جو مخلوق ہی الگ ہی مخلوق ہے اس کو بیٹا بنا لیا. لوگ کہیں گے, مثال کے طور پر کوئی بلی گھر میں تھی آپ کے, آپ نے اس کو بیٹی بنا لیا, نہیں بن سکتی وہ. ہاں یہ کہیں گے بھائی محبت سے آپ اس کو کیا کہہ رہے ہیں, بیٹی کہہ رہے ہیں. اول تو بلی کو یا کسی اور مخلوق کو اتنی محبت کوئی دیتا نہیں, لیکن چلو دے دیا آپ نے. محبت میں تو کسی کو بھی کچھ بھی کہا جا سکتا ہے. اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے, بیٹا, حالانکہ وہ بیٹا ہو ہی نہیں سکتا. بھائی آپ کی عمر تھی 40 سال, ایک بچہ آیا, بچہ نہیں بڑا آدمی آیا 41 سال کا, آپ اس کو کہہ رہے اور بیٹا کیا حال ہے؟ وہ تیش میں آ گیا کہ میں تیرا بیٹا کہاں سے ہو گیا, میں پہلے پیدا ہوا ہوں اور تو بعد میں. تو آپ کیا کہو گے؟ میں پیار سے بیٹا کہہ رہا ہوں, حقیقت میں میرا بیٹا مراد نہیں ہے. تو اگر اس سینس میں عیسیٰ ابن مریم کو بیٹا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹا ٹھہرا لیا محبت کی, تو پھر ہر محبوب کو کہنا چاہیے نا, پھر تو ہر محبوب کو کہنا چاہیے مجازن. لیکن عیسائی کہتے ہیں نہیں, حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے, آدم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے, ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے چہیتے, مگر کہتے ہیں نہیں, بیٹا کس کو ٹھہرایا؟ عیسیٰ ابن مریم کو. تو اس کا مطلب آپ بیٹے سے وہ محبوب یا مجازن بیٹا مراد نہیں لے رہے, آپ حقیقی بیٹا بنا رہے ہو. اور جب حقیقی بیٹا کسی کو کہا جاتا ہے تو حقیقی بیٹا وہ ہوتا ہے جس کو آپ نے جنا ہو. پھر کہتے ہیں کہ نہیں جنا بھی نہیں ہے. بھائی سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتے معبود صرف ایک ہے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے. کیونکہ بیٹے کے لیے آپ کی جنس کا ہونا ضروری ہے. انسان کو بیٹا بناتا ہے, کسی اور مخلوق کو بیٹا, فرشتے کو بیٹا نہیں بنا سکتا. تو اسی طرح اللہ اگر بیٹا بنائے گا معاذ اللہ نقل کفر نباشت, تو وہ اللہ ہی ہوگا, اللہ جیسا ہوگا کوئی. جبکہ عیسیٰ ابن مریم نہ اللہ جیسے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ جیسے تھے, تو پھر یہی تو شرک ہے کہ آپ نے اللہ جیسا کسی کو ٹھہرا لیا. اللہ کہتے ہیں میرے جیسا صرف میں ہوں.
اور کمال یہ کہ اللہ جیسا ٹھہرا کے پھر عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے بھی ہیں. پکارنا کس کا حق ہے؟ بولو اللہ کا. دیکھو کچھ رائٹس ایسے ہوتے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کسی خاص شخصیت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں, وہ حقوق آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے, وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے. آپ اگر کسی اور کو دو گے تو یہ شرک ہو جائے گا, پھر یہ شرک ہو جائے گا. جیسے یہ عاشقین ہوتے ہیں نا, عاشقین یہ کہتے ہیں محبت میں شرک نہیں ہوتا. عاشق اپنی معشوقہ سے کیا کہتا ہے؟ معشوقہ کہتی ہے تمہارے موبائل میں تو جمشید کے نام سے ہم نے سرچ کیا تو پتا چلا وہ جمشیدہ نکلی. تو یہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ میں محبت میں شرک برداشت نہیں کرتا, صرف تم ہو میری. کہتا ہے نا, تو کیا مطلب اسے اپنی ماں سے محبت نہیں ہے؟ ماں سے بھی تو محبت ہے, باپ سے بھی تو محبت ہے, لیکن اپنی محبوبہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محبت میں شرکت نہیں کرتا. کیا مطلب؟ محبوبہ یا بیوی سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت ماں اور باپ سے نہیں کی جاتی. ماں اور باپ سے جس قسم کی محبت کی جاتی ہے وہ والی محبت محبوبہ یا اولاد سے بولو نہیں کی جا سکتی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر محبت دوسرے سے ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے. تو جس محبت میں شرک کی اجازت ہے وہاں کر سکتے ہو, جس محبت میں شرک کی اجازت نہیں ہے وہاں نہیں کر سکتے. عورت کو اسلام نے, غیرت نے اور فطرت نے اجازت نہیں دی کہ جمشید کو جب آپ نے اپنا ہسبینڈ بنا لیا تو یہ ہسبینڈ والی محبت آپ سلیم یا غفار کو دیں. اجازت دی ہے؟ یا دنیا کا کوئی قانون اجازت دیتا ہے اس کو؟ اب میں مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں تاکہ میرا دعویٰ سمجھ میں آئے, اور دعا کرو یہ مائک ٹھیک ہو جائے. یہ جو نیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے نا, ان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ مائک خراب ہے, کیونکہ وہ تو ریکارڈنگ سے ہو رہا ہے نا. یہاں مجھے پتا چل رہا ہوتا ہے کبھی آواز ایک دم آ رہی ہے, کبھی مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک عورت اپنے ہسبینڈ سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے میں صرف تم سے محبت کرتی ہوں, کوئی دوسرا شخص بیچ میں کھڑا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کیا مطلب اپنے باپ سے نہیں کرتی, اپنے بیٹوں سے محبت نہیں کرتی؟ تو وہ کیا کہے گی؟ تو پاگل ہے, تو سمجھتا نہیں ہے بات کو, سمجھتا نہیں ہے بات کو, نکل پڑتا ہے رات کو. بھائی ہسبینڈ سے جب یہ کہا جاتا ہے مجھے صرف تم سے محبت ہے, تو مطلب جو ہسبینڈ والی محبت ہے وہ صرف تم سے ہے. باپ والی محبت, اولاد والی محبت کی یہاں بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اب ہسبینڈ والی محبت کیا ہے بھائی؟ جو آپس کا ریلیشن ہے میاں بیوی کا, وہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے. عشق معاشقہ صرف ہسبینڈ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح خوب اچھی طرح سمجھ لو, معبود سے بھی خاص قسم کی محبت کی جاتی ہے. وہ محبت میں آپ معبود یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے, اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں. وہ کون سی محبت ہے؟ وہ اس محبت کی بنا یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو علی کل شیء قدیر اور علم اس کا کامل. اللہ کا علم بھی کامل ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے, ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے وہ. تو آپ سمجھ لو کہ اللہ سے بھی محبت جس میں شرکت جائز نہیں ہے, وہ والی محبت ہے جو عابد کو معبود سے ہوتی ہے, جو عبادت کرنے والے کو اس سے ہوتی ہے جس کی عبادت کی جائے. اور اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میاں بیوی کی جو محبت ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں, ایک دوسرے کی جنسی تسکین کا ذریعہ بنتے ہیں. ماں اور باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہیں. ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا دل کرتا ہے, ماں کی گود میں سر رکھ کے سونے کا دل کرتا ہے. باپ سے جو محبت ہوتی ہے اس کے اثرات کچھ اور, اس کی تعظیم کا دل کرتا ہے, اس کی رسپیکٹ کا دل کرتا ہے. تو ہر ایک کی محبت الگ ہوتی ہے. اپنے بچوں پہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے اثرات کچھ اور ہوتے ہیں. ان کو پیار کرنے کا دل کرتا ہے, ان کو کھلونے دے کے بہلانے کا دل کرتا ہے, ان کے سامنے شکلیں بگاڑ کے ان کو ہنسانے کا دل کرتا ہے, ان کے کہہ کے سننے کا دل کرتا ہے, ان کے لیے پراپرٹی جائیدادیں بنانے کا دل کرتا ہے, ان کے مستقبل کا سوچنے کا دل کرتا ہے. تو اسی طرح خوب سمجھ لو کہ اللہ سے جب محبت ہوتی ہے اس کی عبادت کا دل کرتا ہے, اور عبادت کا جزو اعظم ہے دعا. اللہ کرے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اس کو پکارنے کا دل کرتا ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے گا؟ اس اللہ کو.
کسی اور کو نہیں پکاروں گا، اعتماد صرف کس پہ کروں گا؟ اس اللہ پہ. یہاں پھر وہ لوگ مشرکین بولتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نہیں تم پکارتے، پولیس کو نہیں پکارتے ہیلپ لائن میں ہیں بھائی؟ تم جب سمندر میں ڈوب رہے ہوتے ہو تو ہیلی کاپٹر وہ ریسکیو ٹیم کو نہیں پکارتے؟ بھائی یہاں پکار کا مطلب وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کرو. ہمارے معبود کو، اللہ کے پاس یہ طاقت ہے کہ جب سارے اسباب فیل ہو جائیں تو وہ ان ناکامی کے نقشوں میں کامیابی پیدا کر سکتا ہے، اور ناکامی کا کوئی سبب بھی نہ ہو، کامیابی کے نقشوں میں ناکامی پیدا کر سکتا ہے. وہ کچھ کرنے کے لیے کسی سبب اور لاجک کا محتاج نہیں ہے. جو اپنی قدرت سے کان بنا سکتا ہے، کتنی پیچیدہ مشین کھوپڑی میں لگا دی اس نے، اور کیسے ایک پانی کے قطرے میں جس کو منی کہا جاتا ہے ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ ماں کے پیٹ میں رحم میں جب وہ جاتا ہے قطرہ، اسی میں آنکھ، اسی میں کان، اسی میں ناک، اسی میں دل، اسی میں دماغ، اسی میں لیور، یہ ساری چیزیں فٹ فاٹ بن کے 9 مہینے میں بچہ آیا مارکیٹ میں، اور جیسے ہی مارکیٹ میں آیا فوراً مارکیٹ میں اس دودھ بھی اویلیبل ہے اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں. اتنا تو دنیا کی کوئی گورنمنٹ بیدار نہیں ہوتی. اس سے پتہ چلتا ہے علی کل شیء قدیر. پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے کائنات کو بنایا، اس کے بعد اسباب میں جکڑ دیا اس نے. اب ایک اسباب کے تحت کائنات چل رہی ہے. پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا، کن بولا اور سب کچھ ہو گیا. بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم کو پیدا کیا، بغیر ماں اور بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا. تبھی تو سائنسدان پریشان ہے، یہ اللہ کی قدرت کا انکار کرنے کے لیے بندر کے کھاتے میں ڈال دیا اس کو، یہ بندر سے پیدا ہوئے ہیں. پھر ان سے پوچھو بندر کس سے پیدا ہوا؟ وہ فلاں سے پیدا ہوا. وہ کس سے پیدا ہوا؟ وہ فلاں سے پیدا ہوا. پھر ہوتے 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 ایک سیل کی طرف آتے ہیں، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہاں کے گاڑی پنچر. یہ کیسے پیدا ہوا؟ پنچر. چلو یہ اس کے بھی کوئی لاجک بنا لو، یہ ایسے پیدا ہوا تو یہ بھی تو کسی چیز سے بنا ہے. وہ کس سے پیدا ہوئی؟ کائنات کی پہلی اکائی کیا ہے؟ یہاں کے سارے ملحد پنچر ہو جاتے ہیں، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پھر الٹا ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں اچھا یہ کائنات اگر خود سے نہیں پیدا ہوئی تو پھر خدا خود سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اور بھائی اس کائنات کو ہم جانتے ہیں، یہ خود سے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کو ہم اس کی حقیقت اور ماہیت کو نہیں جانتے، تو دونوں میں سے ایک کو تو فرض کرنا پڑے گا. یا تو یہ کائنات خود سے ہے ہمیشہ سے، یا بنانے والا ہمیشہ سے ہے. فزکس کے سارے لاز اس کائنات پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور سارے لاز، سارے قوانین کہتے ہیں یہاں خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بن کیسے خود بخود گئی؟ وہ فزکس کے جو قوانین ہیں وہ خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں، وہ مخلوق تھوڑی ہے، وہ تو ہماری عقل سے بالا تر ہے. اب دو میں سے ایک چیز تو فرض کرنی پڑے گی نا میرے بھائی، یا تو اللہ ہمیشہ سے ہے یا کائنات ہمیشہ سے. ہمارے نے کہہ دیا بھائی اللہ ہمیشہ سے، تو ہمارے پاس جواب آسان ہے. کہتے ہیں کیسے ہے؟ ہمیں نہیں پتا بھائی کیسے ہے، اللہ کی حقیقت کون جانتا ہے. لیکن آپ سے ہم پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نہیں ہے تو پھر کائنات ہمیشہ سے ہے، کیسے ہے؟ کسی کے باپ کے پاس بھی اس کا جواب نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کائنات ہماری عقل سے بالا تر ہے. کیوں بالا تر ہے بھائی؟ کائنات عقل سے بالا تر ہے تو اس کے بارے میں قوانین پیش کیوں کرتے ہو؟ فزکس کے جتنے قوانین ہیں خدا کے بارے میں تھوڑی اس کائنات کے بارے میں ہے نا. اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کرو گے تو ایسا نہیں ہوگا. دیکھو رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا. یہ فزکس کا تو لا ہے. رکشوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ایسا کرو گے تو کون آئے گا. یہ دیسی لا ہے. کچھ فزکس کے قوانین وہ ہیں جو سائنسدانوں نے بنائے، کچھ ہمارے رکشے ٹیکسی والوں کے بھی فزکس کے لاز ہیں. ایسا کرو گے تو کوئی بھی بولو نہیں آئے گا، اور ایسا نہیں کرو گے تو سب آ جائیں گے. یہ ایک دوسرا لا ہے جو اس کے الٹا کر کے بنایا گیا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی تو ایسا کرے گا تو پھر کون آئے گا، یعنی تو بدسلوکی کر رہا ہے میرے ساتھ، میں تیرے گھر آیا چائے کا نہیں پوچھ رہا، ایسا کرو گے تو کون آئے گا. تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ایسا نہیں کروں گا تو سب آ جائیں گے. یعنی میں سب کو چائے کا پوچھنا شروع کر دوں، سب کو کھانا، تو پھر تو لائن لگ جائے گی نا. تو خیر، تو بات کہیں اور کہیں سے کہیں چلی گئی. ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے بھائی؟ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ معبود والی محبت وہ صرف کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اس محبت کے اثرات کیا ہیں؟ جیسے میں نے بھی مثال دی، ماں کی محبت کا اثر الگ، باپ کی محبت کا اثر الگ.
باپ کی محبت کا اثر یہ نہیں کہ گود میں اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دو اس کو. باپ کی محبت کا اثر ہے تعظیم, رسپیکٹ, کڑوی کسیلی برداشت کرو. کبھی کبھار ایک آدھ تھپڑ لگا دیا, برداشت, ابا ہے بھائی. ماں کی محبت کا اثر کیا ہے؟ اس کے قدموں میں بیٹھو, اس کی گود میں سر رکھو, کتنا مزہ آتا ہے, خاص طور پہ جب بوڑھی ماں ہو. آہا, اس سے زیادہ تو مزے کی دنیا میں کوئی چیز ہے نہیں. تو اللہ کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے, کیونکہ وہ بہت طاقتور ہے, ہم اس سے محبت اسی بیس پہ تو کرتے ہیں, بہت پاورفل, اور ہر چیز کا اسے علم ہے. تو پھر راز و نیاز کس سے کیا جائے؟ اللہ سے. وہ آپ کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. کوئی پریشانی ہو سب سے پہلے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ اللہ کا. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے, سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. هو اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. جب تمہاری ماں تمہیں نہیں جانتی تھی, ماں کے پیٹ میں تھے تم, وہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے, تم سے محبت کرتا ہے, ماں سے بھی 70 گنا زیادہ. علی کل شیء قدیر ہے, اس کی عظمت ہے, اس کا جلال ہے. لہذا جب بھی پکارا جائے گا, وہ پکار جو اسباب سے ہٹ کے ہے. اسباب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پیاس لگ رہی ہے, میں کہتا ہوں پانی چاہیے, آپ جائیں گے اٹھ کے کولر سے پانی نکالیں گے لے آئیں گے. یہ وہ مدد نہیں ہے, یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو 2 کام کرتا ہے, یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے, یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے, اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے, کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا, قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا, بڑے پھڈے ہو رہے تھے, بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا, اور اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا, میرا قاتل یہ. یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ. کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں, بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی تو نہیں مانے آپ. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی, کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے, آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا, پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو, تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے, پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے, بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے, آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں, تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے, کیوں پھینکوں گا بھائی, کیوں جھوٹ بولوں گا میں, اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا. اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی, تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے, پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے, الحاد ہے, جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں, کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے ہیں. یہ غلط ہے, کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید, کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو 2 طریقے ہوتے ہیں اس کے, یا تو بغیر سبب کے کر دے گا, جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو, موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟
ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر, گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے, راستہ بھلا دیا اللہ نے, صحیح ہے نا, آگے پانی ہے, سمندر ہے, پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون, مارے گئے, بس آگے پانی, پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد, تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا, ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے, موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ بھائی, اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو, صرف اللہ کو, صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے, مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا, صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں, کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں, اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے, تم صرف زبان سے بولتے ہو, حقیقت میں تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں, تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا؟ صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا؟ ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے؟ اللہ. کیا مطلب؟ وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی؟ روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ
اس سے میرا جو تعلق ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جننے کا میں لے آؤں گا, اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا ڈھن گیا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا. انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت, کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے, پیغمبر کا معجزہ, کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں, بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا, ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں, یہ کرامت یہ کریں, صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں, تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو, اور ایک کی فضیلت کم ہو, اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے. سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا, وہ تخت نہیں لے کر آئے. بزرگ کا مقام کم تھا, انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا. اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں, سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے. اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں. میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا, دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے, تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا. ان کو پاس یہ اختیارات ہیں. ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے. جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے, تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک, وہ بھی تو شرک تھا. تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا, وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں, اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے, قبول ہے. انہوں نے کہا ہاں ہو گیا. اگر ان بزرگ کے پاس یہ اختیارات ہوتے تو وہ تو تخت ہی دائیں بائیں کرتے رہتے بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ آج اگر کوئی بزرگ ہو جس کے پاس یہ اختیار ہو, وہاں سے وہ امریکہ کے صدر کا تخت اٹھا کے یہاں لے آئے, اس کی اب تخت کا دور گیا, اب کرسیاں آ گئی ہیں کہ جی امریکہ کے صدر کی کرسی چاہیے مجھے تاکہ میں بیٹھ کے اس پہ صدر امریکہ بن جاؤں. ٹھک کرسی آئی. تو وہ صاحب کیا کرتے, یہ جو لوڈنگ کا جتنا کام ہے ان کا سارا بزنس ٹھپ. کیا خیال ہے بھائی؟ ہمیں فرنیچر چاہیے گھر میں, جی بیٹی کی شادی ہے, جہیز کے لیے لالو کھیت گئے یا طارق روڈ گئے, لوڈنگ کے لیے یار اس بزرگ کو فون ملا, یہ بیڈ کسی سے نہیں اٹھ رہا ہے, ٹھک بیڈ دلہن کے کمرے میں. بلکہ دلہن ہی اٹھوا کے لے آؤ, رخصتی کی ضرورت کیا ہے؟ گاڑی جائے گی, پاؤں 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 وہ باجے بجیں گے, پھر جوتا چھپائی اور 20 قسم کے خرچے ہیں. بزرگ کو رابطہ کیا حضرت دلہن کا ویٹ کافی زیادہ ہے اور گاڑی ابھی فوراً مل نہیں رہی ہے, اور ابا رخصتی کرنے میں تاخیر بہت کر رہے ہیں اس کے ابا. ایسے بھی ابا ہوتے ہیں مارکیٹ میں. بزرگ کیا کرتے, بھائی میرے اتنے ریٹ ہیں اور میں صدقہ کروں گا کیونکہ میں بزرگ ہوں, وہ کھاؤں گا نہیں, میں مختلف علاقوں میں تعاون کروں گا, اتنے پیسے دے. ٹھک دلہن کہاں؟
آپ کے بیڈ پہ. تو اگر یہ داتا بزرگوں کے پاس یہ اختیارات آ جائیں نا تو اس کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کے پاس جو بزرگ تھے وہ بھی ایک ہی دفعہ تخت لے کر آئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بار بار تخت دائیں سے بائیں کرتے رہیں بیٹھ کے. وہ تو اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ میں ایک دفعہ آپ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ظاہر کرنا چاہتا ہوں. تو کرامت اسی طرح ہی ہوتی ہے. اختیارات نہیں آ جاتے کسی کے پاس کہ جب کریں جیسے کریں وہ فوراً ہونا شروع ہو جائے. یہ نہیں ہوتا. تو جو شرکیہ دماغ کے لوگ ہیں انہوں نے تو اس پہ شرک کرنا شروع کر دیا. اور جو ملحد ہیں, ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں یا خدا کے منکروں جیسا ذہن رکھتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اللہ کے پاس کوئی طاقت نہیں, اللہ کچھ نہیں کر سکتا, سب کچھ اسباب سے ہی ہوتا ہے. تو یہ بھی ملحدانہ سوچ کے حامل ہیں. تو یہ والے اسکالر بھی بزرگوں کی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو گیا, ایسا کیسے ہو گیا. تو سمجھ لو یہ اصل میں تو لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم شرک کی نفی کر رہے ہیں, لیکن شرک کی نفی کی آڑ میں اصل میں اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں یہ کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا. لہذا یہ ہر کہانی کو, ہر کرامت کو بولتے ہیں کہانیاں. ہر کرامت کو کیا بولتے ہیں؟ کہانیاں سنا رہا ہے. بھائی کچھ کرامت کے واقعات مستند ذریعے سے ہوتے ہیں. فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا نے خود بیان نہیں کیے, وہ جن لوگوں کی کتابوں سے بیان کیے ہیں وہ سارے مستند لوگ ہیں. ان میں بہت سے تو بخاری مسلم اور حدیث کی کتابوں کے راوی ہیں. اگر آپ ان کو جھوٹا قرار دو گے تو آپ کو حدیث پہ اعتماد ختم ہو جائے گا. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں نا جو فضائل اعمال کی کرامتوں پہ اعتراض کرتے ہیں, یہ مولانا زکریا کو تو بولتے ہیں کہ انہوں نے کہانیاں سنائی ہیں. جس کتاب سے مولانا زکریا نے وہ کرامت کا واقعہ لیا ہوتا ہے اس کتاب کے مصنف کو کبھی نہیں کہتے کہ یہ جھوٹا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فضائل اعمال, فضائل صدقات کی کرامتوں کے واقعات پہ کوئی بھی اعتراض کرے نا تو فوراً بولو کہ ٹھیک ہے تو اپنی بات پہ قائم رہنا. جس کتاب سے انہوں نے کرامت لی ہے اصل میں تو اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے نا, تو بول کہ اس کتاب کا مؤلف جھوٹا ہے. پھر جب وہ بولے تو پھر آپ بتاؤ کہ اس کتاب کا مؤلف کیا تھا, اس کی حیثیت محدثین کی نظر میں کیا تھی. تبھی یہ جتنے لوگ ہیں یہ بس امت میں تفرقہ پھیلاتے ہیں. تو اعتدال کی راہ کیا ہے؟ نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے. یہ ٹاپک سے میں ہٹ گیا, دوبارہ اصل ٹاپک پہ آ رہا ہوں. نہ تو ہر بزرگ کی کرامت کو مانا جائے گا, ایک بات. مستند ذریعے سے جو کرامت ہوگی اس کو مانا جائے گا. دوسری بات, کرامت کا مطلب کیا ہے؟ اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے. کبھی کبھار اللہ کسی کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے, جیسے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کوئی بزرگ تھے, اللہ والے ہوں گے, کوئی جانتا نہیں تھا ان کو, اللہ نے ان کی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دی کہ دیکھو یہ بھی میرے نیک بندے ہیں. تو کبھی اللہ ایسا کر دیتا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ہم اس کو پکارنا شروع کر دیں. اختیارات کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اختیارات اللہ کے ہاتھ میں تھے, پھر اس نے موسیٰ کی لاٹھی سے, موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے سمندر کے 2 ٹکڑے کر دیے. کیے کس نے؟ اللہ نے. تو سمندر کے 2 ٹکڑے کروانے ہو تو کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. پھر اللہ کی مرضی بھائی. تو اللہ 2 طرح سے مدد کرتا ہے, ایک اسباب سے ہٹ کے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی, کوئی سبب نہیں ہے, سمندر کو 2 ٹکڑے میں ڈیوائڈ کر دیا, چلو بھائی چلو یہاں سے جاؤ. جب فرعون آیا دوبارہ ملا دیا اللہ نے. اس طرح سے بھی اللہ مدد کرتا ہے. اور ایک یہ کبھی کبھار ہوتا ہے, یہ اللہ کی عادت بولو نہیں ہے. عادت اللہ کی اسباب پیدا کرے گا. اللہ کی عادت کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کمارے چھڑے چھاٹ اللہ سے دعا مانگ رہے ہو میں بھی صاحب اولاد بن جاؤں, تو ایسا نہیں ہوگا آپ کو حمل ٹھہر جائے اور بچہ پیدا ہو جائے. نہ. یا کوئی لڑکی دعا مانگ رہی ہے اللہ بغیر شوہر کے اولاد دے دے, اولاد دے دے. کوئی آ کے مولوی صاحب کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے, شوہر کے بغیر اولاد نہیں ملتی. وہ کہ معاذ اللہ نقل کفر کہ حضرت مریم کو بھی تو بغیر شوہر کے مل گئی تھی. بھائی وہ ونس اپون اے ٹائم. کبھی اللہ ایسا کرتا ہے کہ اسباب کے بغیر مدد کر لیتا, ونس اپون اے ٹائم, ورنہ ایسا نہیں ہوتا. معجزے کرامات بہت کم ہوتے ہیں اور ان پر شرعی حکم کا مدار نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو, شریعت جو ہمیں فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے وہ معجزوں اور کرامتوں کو دیکھ کے نہیں بلکہ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے کرنے کا حکم دیتی ہے. معجزے کرامت صرف اللہ اپنی قدرت بیان کرنے کے لیے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, اس کے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. مثال کے طور پر
آپ فرار ہوئے, کسی ملک میں جنگ چھڑ گئی, آپ بھی مظلومن فرار ہوئے وہاں سے, اور آپ نے وہ والا راستہ اختیار کیا جہاں سمندر ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے وہاں سمندر ہے, پاگل کہاں جائے گا, آگے نہیں ہے, ادھر سے انڈا موڑ سے لیفٹ سائڈ پہ مڑ جا, ادھر سے ہوتا ہوا گلشن اقبال سے ہوتا ہوا ٹھٹھا کی طرف نکل جا. وہ کہہ رہے نہیں, میں کہاں جاؤں گا, سینڈ سپٹ اور ہاکس بے کی طرف جاؤں گا. کسی نے کہا وہاں آگے راستہ بند ہو رہا ہے. کہے گا تجھے اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام بھی تو اسی ٹریک پہ چلے تھے, آگے راستہ بند تھا, اس خدا نے اپنی قدرت دکھائی اور سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. تو میں جب وہاں جاؤں گا آگے اللہ اپنی قدرت سے کشتیاں بھیج دے گا, اللہ اپنی قدرت سے سمندر کو پھاڑ دے گا. تو ہم کہیں گے تیرا دماغ ہو گیا ہے خراب. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. ہم کیا کہیں گے, تیری کھوپڑی ہو گئی ہے آؤٹ. ہم کہیں گے بھائی موسیٰ علیہ السلام جان کر اس راستے پہ نہیں چلے تھے, بھول گئے تھے راستہ. چلے تو وہ اس ٹریک پہ تھے جو خشکی کا راستہ جاتا ہے, وہ راستہ ہی بھول گئے, بس اللہ نے اپنی قدرت دکھانی تھی. کہ نہیں تم اللہ کی قدرت کے منکر ہو, کیا اللہ سمندر کو 2 حصوں میں تقسیم نہیں کر سکتا؟ بھائی کر تو سکتا ہے, تو اللہ کرے گا, کر تو سکتا ہے, لیکن تجھے یہ کس نے کہا کہ کرے گا؟ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی مجھے مشورہ دے رہا تھا, کوئی ایسے بے احتیاطی والا مشورہ دے رہا تھا. میں نے کہا یار حالات ٹھیک نہیں ہے, اس طرح میرا جانا ایسے موقع پہ وہاں ٹھیک نہیں ہے, آج کل تھریٹس بہت ہیں, تھوڑا پرانی بات ہے, جان کا خطرہ ہے. اس نے کہا اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو تیرا باپ بچائے گا پھر؟ نہیں اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. یہ تو ہمیں پتا ہے اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. میں بلیچ پی رہا ہوں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. مجھے پتا ہے یہاں فلاں جگہ پہ دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہو رہے ہیں, نہیں جاؤ بھائی, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہیں, حالات خراب ہیں, اللہ نے چاہا تو اللہ بچا لے گا. تو ٹھیک ہے, بہت سے لوگوں کو اللہ نے بچایا بھی ہے. اب کراچی کے جو حالات خراب چل رہے تھے, جگہ جگہ بم دھماکے ہو رہے تھے, بنارس لوگ جاتے تھے نا, وصیت کر کے جاتے تھے کہ میں بنارس جا رہا ہوں. بنارس والا ادھر آتا تھا, وصیت کر کے آتا تھا میں انڈا موڑ آ رہا ہوں. ایسی جنگ چل رہی تھی, لوگوں نے کہا ویزے لے کے جاؤ بھائی. تو کراچی کے حالات دیکھے ہیں نا, تو اس میں کہا جاتا تھا بھائی گھر سے باہر مت نکلو. نہیں جی اللہ بچائے گا, اللہ نے چاہا تو اللہ بچائے گا. یقیناً اللہ نے چاہا تو بچائے گا, لیکن اللہ چاہے گا کہ نہیں چاہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں ہے. تو چاہتا ہے کہ اللہ چاہے کہ میں بچوں, لیکن اللہ بھی چاہتا ہے کہ تو جو چاہتا ہے وہ ہو. تو اس لیے معجزوں اور کرامتوں پر فیصلے نہیں کر سکتے آپ. اس کی ایک اور مثال, جب ایک شرعی حکم لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ بغاوت کے لیے یا جہاد کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس پراپر تیاری ہو, دشمن سے لڑنے کی طاقت ہو. اس طاقت کے بغیر آپ کو نہ جنگ کرنے کی اجازت ہے, نہ مسلح بغاوت کی اجازت ہے. جب تک آپ کے پاس پاور نہیں ہے, سامنے ٹینک ہیں آپ کے پاس, اس کے مقابلے میں نہ ٹینک ہے نہ جہاز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے بغاوت کرو گے؟ لوگ کہتے ہیں بدر میں کیسے ہو گیا تھا, 313 نے 1000 سے مقابلہ کیا, اور خالد ابن ولید نے 60 سے 60,000 کا حصار توڑا. بھائی بدر میں 313 کا جو 1000 سے مقابلہ تھا وہ نبی کے ارادے سے نہیں تھا, وہ تو کسی اور ارادے سے نکلے تھے. تو مشرکین نے اچانک 1000 کا لشکر لے کے آ گئے, تو وہ تو اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا. تبھی پھر مدد اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو وہ معجزہ تھا کہ 313,000 پہ غالب آ گئے. نبی خود 313 کو لے کے مکہ پہ چڑھائی کے لیے کبھی بھی نہیں نکلے. نبی مکہ پہ چڑھائی کے لیے اپنے ارادے کے ساتھ اس وقت گئے ہیں جب 10,000 کا لشکر تیار ہوا ہے, پھر آپ نے مکہ پہ اٹیک کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ دیکھو 13 سال مکہ میں آپ نے جہاد نہیں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں ایمان نہیں بنا تھا. نا اس وقت کا جو ایمان تھا وہ بعد میں اس لیول کا ایمان تو کبھی بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ قرآن کہہ رہے جو ہجرت سے پہلے ایمان لے آئے نا ان کا ایمان سب سے تگڑا ہے. بلال حبشی کا ایمان رضی اللہ عنہ, ابو بکر کا ایمان, عمر بن خطاب کا ایمان, سیدنا علی کا ایمان, سیدنا عثمان کا ایمان, سیدنا عبداللہ بن مسعود کا ایمان. یہ وہ لوگ تھے جب اسلام انتہائی کمزور تھا, ایسے پاورفل ایمان والے لوگ تھے یہ. اس وقت منافق کا تصور ہی نہیں تھا, لیکن آپ نے جہاد کیا اس 13 سال میں. بولو
صبر 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 کی تلقین. اتنا ظلم ہوا ہے. خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے پاس آئے کہ مجھے میرا مالک جو ہے آگ کے انگاروں پہ لٹاتا ہے اور اتنے بڑے بڑے کھڈے پڑ گئے تھے کمر میں. یا رسول اللہ الا تستنصر لنا, آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو خباب ابن ارت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ تلوار اٹھائیں ہم جہاد کرتے ہیں, یا نبی کہتے تلوار اٹھاؤ ہم کیا کرتے ہیں جہاد. نہیں کیا. آپ نے فرمایا صبر کرو, ایک دن آنے والا ہے کہ ایک عورت زیور سے آراستہ ہو کے صنعاء تک چلے گی, اتنا لمبا راستہ طے کرے گی, کوئی اسے خوف نہیں ہوگا, ایسا امن دنیا میں قائم ہونے والا ہے. لیکن تستعجلون, تم جلدی کر رہے ہو. تو کیوں تلوار نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ بہت تھوڑے تھے اور کافر بہت زیادہ پاور میں تھے. گراؤنڈ ریئلٹی اور اسباب کو سب سے زیادہ فوکس اسلام کرتا ہے. تبھی تو مسلمان دنیا میں مار کھا رہے ہیں, بیٹھے ہوئے پھینک رہے ہوں گے, بس باتیں کر رہے ہوں گے, کسی بھی چیز کا کوئی سبب اختیار نہیں کرتے. نہ صحت کا سبب, بے موقع توکل. تو نبی نے مکہ میں 13 سال صبر کیا ہے کیونکہ طاقت بولو نہیں تھی. اتنے سے لوگ نہیں لڑ سکتے بھائی, اتنوں سے. حضرت بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں, وہ پتھر نہیں ہٹا سکتے, اور ایسی قوم کو حکم دیا جائے کہ تم ان کے خلاف کیا کرو, لڑائی شروع کر دو. وہاں اتنا کر سکتے تھے کہ جان بچا کے مکہ سے نکل جائیں. جان بچا کے کیا کریں؟ یہ نکلنا بڑا مشکل تھا, مکہ والے نکلنے نہیں دے رہے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی ہے. جب مشرکین نے آپ کے قتل کا فیصلہ کیا تو اللہ نے وحی کی کہ اب آپ مکہ سے نکل جائیں کیونکہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی پلاننگ کی ہے کہ مکہ اور مدینہ کا جو راستہ تھا وہ استعمال نہیں کیا گیا کیونکہ مشرکین کو پتا تھا اسی ٹریک پہ چلے ہوں گے. نہ اپوزٹ والا راستہ جو مدینہ سے دور کر دیتا ہے, اس راستے پہ آپ چلنا شروع ہوئے. تو آپ تو معجزہ اور کرامت, آپ کے ہاتھ پہ تو معجزے ظاہر ہوتے تھے. آپ کہتے بھائی چلو نکلو یار, بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے بھائی. جس اللہ نے موسیٰ کو بچا لیا سمندر کے 2 ٹکڑے کر کے, وہ مجھے کیوں نہیں بچائے گا؟ چلو نکلو. نہ فرمایا یہاں سے نہیں ادھر سے جائیں گے تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو, کسی کو وہم ہی نہ ہو. تو معجزے اور کرامت کے واقعات سن کے نا, یہ صرف اللہ کی قدرت پہ ایمان لانا ہے ہم نے کہ اللہ کبھی کبھار اس طرح بھی مدد کر لیتا ہے. کرنا وہی ہے جو اسباب کہہ رہے ہیں. کتنے شوگر کے مریضوں کو دیکھا ہے رسگلے کھا رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں موت تو ایک دن لکھی ہوئی ہے اور اللہ ہے بچانے والا. تو میں ان سے کہتا ہوں موت لکھی ہوئی ہے, تیری بہت جلدی لکھی ہوئی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, لڈو کے ڈبے کھا جائے گا, لہذا اگلی 1 جنوری سے پہلے فرشتوں کو آرڈر ہوا ہوتا ہے کہ اس کی لکھی ہوئی ہے 31 دسمبر کے 12 بجنے سے پہلے اس کو اٹھا لینا, ڈیٹ چینج نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہوا تو ہوتا ہے لیکن وہ لکھا ہوا ہماری حرکتوں کے حساب سے ہی ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ موت لکھی ہوئی ہے لیکن اس میں حرکتیں بھی لکھی ہوئی ہیں کہ یہ اتنی جلدی مر جائے گا. کیوں؟ کام سارے مرنے والے کرے گا یہ, اس لیے کیا ہو جائے گا, جلدی مرے گا. تو موت کا ایک دن یقیناً متعین ہے لیکن اس کے اسباب بھی متعین ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی مسلمانوں میں آپ دیکھ لو, موٹا ہے تو موٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے, پھیلتا چلا جا رہا ہے. غیر مسلم اسباب کو فوکس کر رہے ہیں, وہ صبح اٹھ کے ورزش بھی کرتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں گیا تو فجر کی نماز کے بعد میں نے دیکھا فل مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں, ایسے جیسے کھچا کھچ رش ہوتا ہے بازار میں. ابھی سورج نکلا ہے اور اتنی مارکیٹیں فل. ہمارے یہاں تصور ہے 12 بجے بھی مارکیٹیں نہیں کھلی ہوتی. تو یہ قوم صحت مند رہ سکتی ہے؟ کھائے جا رہے ہیں. میرے صرف پراٹھے والے بیانات کو فوکس کیا ہوا ہے, ورزش والے بیانات کو فوکس کیا ہی نہیں ہے. تو نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی ہے, نہ کوئی, پھر بیمار ہوتے ہیں. بھائی اللہ, بیماری بھی اللہ کی طرف سے, صحت بھی اللہ کی طرف سے. اللہ بہت بڑے ہیں, یقیناً اللہ بہت بڑے ہیں. اسی وجہ سے تجھے ان لڈوؤں کی وجہ سے بیمار کر رہے ہیں, اسی وجہ سے کر رہے ہیں تجھے. تو معجزے اور کرامت برحق ہیں, لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مایوس مت ہونا. بعض دفعہ سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں. ہم نے تو اسباب ہی اختیار کرنے ہیں بھائی کامیابی کے لیے, جیسے نبی نے اختیار کیے. مکہ میں جہاد نہیں کیا آپ نے,
پھر غزوہ بدر میں بھی ایک اتفاقی واقعہ ہو گیا، ورنہ آپ کا ارادہ 1000 کے لشکر سے لڑنے کا نہیں تھا. پھر احد میں بھی مشرکین نے پہل کی تھی، آپ نے بڑھ کے مکہ پہ حملہ نہیں کیا، تو دفاعی پوزیشن میں آپ لڑے ہیں کہ دفاع کرو اپنا، وہ تو کرنا بنتا ہے نا، وہ تو کرنا ہی کرنا تھا، دفاعی پوزیشن. پھر غزوہ خندق میں چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملہ کا ارادہ کیا، تو بھی آپ نے دفاع پہ اکتفا کیا، بڑھ چڑھ کے ان پہ حملے نہیں کیے. بھائی دفاع کرو کسی طریقے سے، اس میں مشورے لیے. مشورے کیسے لیے؟ صحابہ کرام نے یہ جنگ پہلے کبھی دیکھی نہیں تھی کہ چاروں طرف سے مل کے کوئی حملہ کر لے. تو آپ نے سلمان فارسی کو بلایا کہ فارس میں تم نے کبھی ایسی جنگ دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہم نے دیکھی ہے. کیا کرتے ہو؟ خندقیں کھودتے ہیں ہم تاکہ دشمن اندر نہ آئے. اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں تھا. وہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. وہ ایسا نہیں ہے کسی بلڈنگ کے لیے ایک گڑھا کھودا جا رہا ہے، چاروں طرف وہ تمام ایریاز جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے، اتنے بڑے گڑھے کھودے جائیں کہ دشمن کا اونٹ اور گھوڑا ان کو کراس کر نہ سکے. یہ آسان کام تھا، جبکہ مدینہ اکنامکلی اس وقت انتہائی کمزور تھا. بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں لوگ، پیاس سے نڈھال ہو رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں، لیکن آپ کدال لے کے گڑھے کھود رہے ہیں. وہاں بھی تو آپ کہہ سکتے تھے بھائی یہ تو بہت مشکل کام ہے. مدد کا وعدہ کس نے کیا ہے؟ بولو، اللہ نے کیا ہے. مدد کا وعدہ اللہ نے کیا ہے تو اتنی ٹینشن نہیں بھائی. بس تھوڑا بہت مشورہ میں نے لے لیا حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے. باقی فارس کے لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ وہ تو ہیں کافر. ہم لوگ ہوتے ہیں بولتے کافر کا بچہ ہے، اس کی ٹیکنالوجی کو کاپی کر رہے ہو، کافر کے بچے ہو. ہم ایسے ہی کہتے ہیں نا، وہ کافر کا بچہ ہمیں بتائے گا کہ ہم نے کیسے جنگ لڑنی ہے. تو حضرت سلمان فارسی مومن تھے، لیکن جو اسٹریٹجی تھی وہ کس کی لے کر آ رہے تھے؟ فارسیوں کی، جو اس وقت آگ کی پوجا کرتے تھے. تو نبی نے وہ اس کو قبول کیا کہ بہترین سجیشن ہے. جب اپنا پورا کام کمپلیٹ کیا تو پھر معجزے ظاہر ہونا شروع ہوئے. پھر معجزے ہوئے ہیں کہ ایک سرید کا پیالہ وہ 20 لوگوں کے لیے کافی ہو گیا. ایک دودھ کا پیالہ، ایک پیالہ ہے اور سارے صحابہ اس کو پی رہے ہیں، وہ پیالہ ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ جو آپ کا کام تھا آپ نے کر لیا. اب اللہ اسباب کو فیل کر کے وہ کام جو ہمارے بس میں نہیں ہے وہ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تبھی لڑنا فوجوں کا کام ہے جن کے پاس پراپر ٹریننگ ہوتی ہے. ہمارے یہاں ہر بندہ اٹھ کے خلافت کی تحریکیں چلانا شروع کر دیتا ہے کہ کب تک ان حکمرانوں کا ظلم سہوگے، جہاد کرو ان کے خلاف. میرا بھی ایک کلپ چل رہا ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا، ہمیں دنیا میں کوئی پناہ نہیں دے گا. ہم نے تو بہت لوگوں کو پناہ دی ہے، ہمیں کوئی نہیں دے گا. اس لیے حکمرانوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دو. اور آگے میں نے وضاحت کی ہے، برا بلا کہنے کا مطلب مسلح بغاوت، جائز تنقید کرو، یہ میں نے کہا ہے. لیکن میرا کلپ لوگ ادھورا چلا رہے ہیں. لو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں حکمرانوں کو برا بلا بھی نہیں کہہ سکتے، جو مرضی کرتے رہیں. یہ میں نے نہیں کہا. جائز تنقید 100 دفعہ کرو، دھرنے بھی دو، کنٹینر لا کے رکھو، اپنے مطالبات پورے کرواؤ. اگر نہیں کروانے ہوتے میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا کیوں چیختا؟ میرا مقصد ہے مسلح تحریک کی طرف مت جاؤ، بم دھماکے، مار دھاڑ. یہ کام کیا تو ملک میں لاشیں بچھیں گی، رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلے گا. غزہ سے زیادہ حالات خراب ہو جائیں گے ہمارے ملک کے. کیونکہ یہ جو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا اسلامی خلافت کی، ان کے پاس باتوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. خلافت کا لفظ انہوں نے بدنام کر دیا ہے. ہر 4 دن میں کوئی اٹھتا ہے کہ پاکستان میں خلافت کا نظام لے کے آؤں. تیرے پاس کون سا میکینزم ہے؟ تیرے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ پہلے کیا کرے گا، اس کے بعد کیا کرے گا، پھر لڑے گا کیسے؟ کیونکہ اس لیے تو آپ کو فوج سے لڑنا پڑے گا، اسلام آباد پہ قبضہ کرنا پڑے گا. کیا کیسے کرے گا؟ کوئی جواب نہیں ہے. یونیورسٹیوں کے لڑکوں کو اور طلبہ کو ایک اندھیری گلی میں بند کر دیا. پھر ہوتا کیا ہے؟ ایجنسی والے ان کو اٹھاتے ہیں، پھر یہ مسنگ پرسن بنتے ہیں. اور یہ جتنے لیڈر خلافت کے نام پہ یہ دندناتے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا. ایجنسیاں ان کو کچھ نہیں کہتی. ایجنسیاں کہتی ہیں ان کی دعوت پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں نا ان کو کھڈے لین لگاتے جاؤ، ان کی چمڑیاں ادھیڑی جاتی ہیں. کوئی پوچھنے والا تو ایسے جتنے بھی اسکالرز ہیں نا یونیورسٹیوں میں آج کل، یہ بہت اس طرح کے اسکالرز آ رہے ہیں کہ دیکھو یہ مولوی نظام کے خلاف نہیں کھڑے ہوتے. نظام کے خلاف کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب پہلے واضح کرو، کیا مطلب کھڑے ہونے کا مطلب؟ اگر تم یہ کہہ رہے ہو توپیں گنے لے کے نکل جائیں، یہ نظام کے خلاف ہم نہیں کھڑے ہوں گے بھائی.
اس سے نقصان ہوگا, ملک میں انارکی پھیلے گی, ملک کے ٹکڑے ہوں گے اور غیر مسلم طاقتوں کے ہاتھ میں یہ کنٹری چلا جائے گا, اس سے بدتر حالات ہو جائیں گے. اور اگر نظام کے خلاف کا مطلب ہی کہ احتجاج کرو, میڈیا پہ دھرنے دے کے 100 دفعہ کرو, کس نے منع کیا بھائی؟ کس نے منع کیا ہے؟ بنگلہ دیش والوں نے کیا نا احتجاج, کامیاب ہوئے وہ, تو کس نے منع کیا آپ کو احتجاج کرنے؟ یہاں تو بات خلافت سے شروع ہو رہی ہے. اور خلیفہ کون ہوگا آج تک نہیں ڈیفائن کر پائے یہ لوگ. وہ خلیفہ ہوتا ہے وہ بیچارہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی عورت اپنا شوہر بنا لے, اور وہ ملک کا خلیفہ بننے نکلا ہوتا ہے. یہ یونیورسٹیوں میں بہت ہو رہا ہے آج کل, جائیں گے کچھ ٹھش پش انگلش ماری, اور پھر مولویوں کو برا بلا کہا کہ مولوی تو یہ کر رہے ہیں, مولوی تو تقریریں کر رہے ہیں, تو تصوف میں لگے ہوئے ہیں, تزکیہ میں لگے ہوئے ہیں, نظام کی تبدیلی. اور نظام کی تبدیلی کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے ان کا؟ بغاوت. اب تو واضح لفظوں میں کہنا چھوڑ دیا, کیونکہ کچھ لوگوں کو ایجنسی نے اٹھا کے ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے پھر چھوڑ دیا, تو وہ بغاوت کا لفظ یوز نہیں کر رہے. اندر ان کے وہی جذبات ہیں, خلافت, نظام تبدیلی. ابے کیا مطلب نظام کی تبدیلی؟ ہمارے پاس ایک سوٹیبل پیکج ہے نظام کی تبدیلی کا. وہ پیکج کیا ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں بناؤ, اسکول بناؤ, تعلیم کو فوکس کرو, تاکہ آپ کی چھت کے نیچے جب کوئی بندہ پڑھ کے فوج میں جائے گا, جب کوئی بیوروکریسی میں جائے گا, جب کوئی عدلیہ میں جائے گا, ماحول آپ اس کو دینی ماحول دو گے تو وہاں جا کے فیصلے بھی کیسے کرے گا؟ اچھے. اور اگر آپ ان شعبوں میں نہیں گئے تو پھر یہ تمام اہم ترین شعبے آپ نے اسلام دشمنوں کے لیے چھوڑ دیے ہیں. پھر فوج میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, عدلیہ میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, بیوروکریسی میں بھی اسلام دشمن لوگ جائیں گے, پھر فیصلے آپ کے خلاف ہوں گے اور آپ دھرنے دیتے رہو گے. یہ ایک سوٹیبل طریقہ ہے نظام کی تبدیلی کا. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اٹھے اور دھرم دھرم کر کے آپ نے اتنے بندے وہاں مار دیے, اتنے بندے وہاں مار دیے. اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. اور اگر حاصل ہوا تو آپ کو نہیں ہوگا, ان طاقتوں کو ہوگا جو آپ کو فیور کر رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ان طاقتوں کو فائدہ ہوگا اس سے. اور ویسے بھی میں بار بار کہہ رہا ہوں, پاکستان میں حالات خراب ہوئے نا, مجھے اور آپ کو کوئی پڑوسی ملک ٹھکانہ نہیں دے گا. ہم نے ٹھکانہ دیا, وہ نہیں دیں گے ہمیں. لوگ کہتے ہیں ڈالر لے کے ٹھکانہ دیا تھا, تو آپ بھی تو ڈالر لے کے ہی ہمیں بھگا رہے ہو وہاں سے. اور ہم نے کتنے افغانی یہاں پہ جو ہمارے بھائی ہیں, کیا ڈالر لے کے ہم نے ان کو یہاں ٹھکانہ دیا ہے؟ کس نے ڈالر لیے بھائی؟ آج بھی گھوم رہے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے. 0 سے کروڑ پتی بن گئے, ان کی جائیدادیں ہیں, پراپرٹیاں ہیں, 100 دفعہ ہمیں خوشی ہوتی ہے اس سے. مسلمان ہیں. ضیاء الحق کی تقریر آپ سنے جا کے, جب یہ افغان جہاد شروع ہوا تھا, اس نے کہا تھا, اس کے الفاظ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں, اس نے کہا تھا افغانوں کے لیے ہمارا ملک کھلا ہوا ہے, آئے یہاں پہ دھڑا دھڑ آئے. آپ نے اس سارے احسانات کو 2 منٹ میں دھجیاں اڑا دی کہ تم نے تو ڈالر کے لیے کیا تھا. تو ہمیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. اور معلومات جب تک اوتھینٹک معلومات نہ ہو نا, تبصرہ مت کیا کرو. اوتھینٹک معلومات یہی ہیں کہ تمہیں کوئی بھی نہیں رکھے گا. صحیح ہے, اس ذہن میں رکھ. نہ پڑوسی رکھیں گے, چاہے وہ اسلامی حکومت ہے, ہم سے اچھے ہوں گے, 100 دفعہ اچھے ہوں گے, ان کی بڑی قربانیاں ہیں, 100 دفعہ قربانیاں ہیں, ان کے شہیدوں کے خون سے خوشبوئیں آئی ہیں, 100 دفعہ آئی ہیں, لیکن مجھے اور آپ کو نہیں رکھے گا کوئی بھی. یہ ذہن میں رکھنا. اور صرف یہ نہیں کہ رکھیں گے نہیں, لتر مار کے باہر نکالیں گے, لتر مار کے بولیں گے دفعہ ہو یہاں سے. عزت سے بھی نہیں نکالیں گے, لتر مار کے نکالیں گے. ویسے ہی ملاقات کے سلسلے میں چلے گئے تو ٹھیک ہے, رہنے کے لیے گئے, لتر مار کے نکالیں گے, لتر مار کے. یقین نہیں آتا, جاؤ, چلے جاؤ. سمجھتے ہو؟ باقی ان کی قربانیوں کا کوئی انکار نہیں ہے. جو اسلام نافذ کیا اس کا کوئی انکار نہیں ہے, 100 دفعہ. اور سب ہمارے بھائی ہیں بھائی, کسی سے نفرت پھیلانا مقصد نہیں ہے. جتنے پڑوسی ملک ہیں ہم تو انڈیا سے دوستی کے قائل ہیں, جو خالصتاً کافر ملک ہے. بس صرف اتنی نالج دینا مقصد ہے کہ تمہیں کوئی رکھے گا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور صرف نکالیں گے نہیں, لتر مار کے نکالیں گے. اس پہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں میرے بیانات پہ. میں تو جو گراؤنڈ ریئلٹی وہ بیان کر رہا ہوں. باقی تو ہم تو دوستی کے قائل ہیں بھائی, اور جو بھی ہیں پڑوسی ملک کے ہمارے بھائی ہیں, 100 دفعہ آج بھی ہم ان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, 100 دفعہ تیار ہیں. اس کو ہم سب سے بڑا جہاد سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ بس جو ظرف آپ کا ہے وہ ساری دنیا کے سب لوگوں کا نہیں, اس لیے اپنے ملک کی حفاظت کرو. آج ہم کسی کو پناہ بھی اس لیے دے رہے ہیں, دے بھی اس لیے رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کنٹری ہے. نہیں ہوا
ختم. بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اللہ دو طرح سے مدد کرتا ہے انسانوں کی. بعض دفعہ اسباب کے بغیر جیسے معجزے اور کرامات, لیکن اللہ کی عادت کیا ہے؟ اسباب پیدا کر دیتا ہے. کیا پیدا کر دیتا ہے بھائی؟ اسباب. ایسی جگہ سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو پھر ملحد کہتا ہے یار یہ تو سبب سے ہو رہا ہے نا, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو سبب سے ہو رہا ہے, یہ تو اللہ کہاں کر رہا ہے؟ بھائی وہ سبب پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ سبب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسلام جو دنیا میں آیا غالب آئے وہ بھی تو اسباب سے آیا نا. وہ اسباب پیدا کس نے کیے؟ اللہ نے کیا. ایسی جگہ سے اللہ اسباب پیدا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور بعض دفعہ اسباب فیل کون کرتا ہے؟ اللہ. آپ سمجھتے ہو بہت دولت آ گئی, بہت کچھ ہو گیا, آپ اللہ کو بھلا دیتے ہو. اللہ آپ سے دولت چھین لیتا ہے. چھینتا کیسے ہے؟ سبب پیدا کر دیتا. کوئی ایسی بیماری لگا دی, ساری دولت اس بیماری میں خرچ, جائیدادیں تقسیم ہونا, جائیدادیں بکنا شروع. ایسے لوگ ہم نے دیکھے ہیں, ایک بیماری ہوئی, علاج میں زیرو ہو گئے بالکل. کروڑوں کروڑوں روپے جو انہوں نے کمائے تھے ختم, بھیک مانگنے پہ آ گئے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کیا کرتے تھے, ابھی بھی ان کا بیان انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, کہ گلشن اقبال میں ایک سیٹھ صاحب رہا کرتے تھے, ہر وقت مولویوں کی برائی, مولوی ایسے مولوی ایسے. کچھ لوگوں کو پتہ نہیں, کوئی اللہ وافر میں کوئی بچپن میں کچھ الٹے سیدھے واقعات شاید ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ کسی 2 نمبر مولوی کے, تو ہر مولوی کو برا سمجھتے ہیں. بھائی ہر مولوی برا نہیں ہوتا یار. تو ان کو ٹھڑک ہو جاتی ہے, کوئی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے. ایک صاحب مجھے ملتا ہی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی 2 نمبر. میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ پھر انہوں نے واقعہ سنایا کہ بچپن میں جو ان کے ساتھ ہوا تھا, کوئی قاری صاحب تھے, کوئی غلط ہو گیا. تو میں نے کہا یار ایک نے غلط کر لیا آپ کے ساتھ, جو 100% اس قاری کو چھتر لگاؤ سالے کو. لیکن یہ تھوڑی کہ سارے قاری ایسے یار, سارے مولوی ایسے. ایک ونس اپون اے ٹائم آپ کے ساتھ ہو گیا, اور آپ کو بھی تو چاہیے تھا نا کہ تھوڑا سا اتنا. اس کی تو 100% غلطی ہے, لیکن آپ نے جو اندھا اعتماد کیا, وہ کہہ رہے میں تو بزرگ سمجھ کے گیا تھا اس کے پاس. تو بزرگ بھی بعض بڑے ڈینجرس قسم کے ہوتے ہیں. 2 قسمیں تو بزرگوں کی ہیں نا, 2 نمبر اور 1 نمبر. تو بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر آدمی کہتا ہے. تو وہ حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ وہ ہر وقت مولوی ایسے, عالم ایسے, بزرگ ایسے, نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ. اس کو معدے کا کینسر ہو گیا. کینسر جب ہوا ہے تو حالت خراب. ڈاکٹر نے کہہ دیا اتنے دن کے مہمان ہو. اب دبلا ہونا شروع ہو گیا, ہڈیاں وڈیاں جو بیچارے کینسروں کے. تو اس کو اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی. اس کو اندازہ ہو گیا جو میری جو دبدباہٹ اور روب, اور سارے ڈاکٹر آج سائنس اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے, 1 کروڑپتی آدمی کو زندگی نہیں دے سکتی. جوان بھی تھا. اس کو اندازہ ہو گیا بھائی یہ سب مادی اسباب کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. موت اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی. حکیم اختر صاحب نے فرمایا کہ اس نے سارے علماء کو بلایا, سب سے معافیاں مانگی, بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, توبہ کی اور دنیا سے چلا گیا. یہ پرانے زمانے کے ملحد تھے, جب لتر پڑھتے تھے تو اللہ یاد آ جاتا تھا. آج کے ملحد اتنا ڈھیٹ ہے نا, صبح و شام عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھے, پسے ابو جہل کی طرح. کیا عبداللہ بن مسعود اس کی سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں گردن کاٹنے کے لیے؟ اس کو مان لینا چاہیے تھا نا, اسلام غالب آ گیا. دیکھو 313 کو اللہ نے 1000 پہ غالب کیا, لیکن وہ کیا کہتا ہے, نیچے سے گردن کاٹنا, مرنے کے بعد پتا چلے کسی سردار کی گردن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد پتا چلے. آج کے ملحد ایسے ہیں, ابو جہل جیسے. تو اس لیے میرے بھائی جو محبت اللہ کو دینی ہے وہ محبت کیا ہے؟ پکارنا صرف اس کو ہے. تو کرسچینٹی سے بھائی جو ہمارا مذاق اڑا, ہم ہر مسیحی کو نہیں چھیڑتے, جو اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے نا, مسلمانوں میں ٹالرنس نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. بھائی مسلمان کا جرم تمہارے جرموں سے ہلکا ہے. تم نے ایک جرم ایسا کیا ہے نا, شرک کا, وہ ایک ترازو کے پلڑے میں جب لا کے رکھا جائے گا تو اللہ کہے گا مسلمان جیسا بھی ہے مانتا صرف مجھے تھا, اور تم جتنے بھی اچھے ہو میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کو تم نے شریک کر لیا. تمہارا ایک جرم لاکھوں کلو کا ہے, صحیح ہے نا, اور مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے 20 جرم بھی اس جرم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کچھ اور تھا, لیکن چلو جہاں بھی چلے گئے اچھی بات ہو گئی. یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے جو ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ان کی تنخواہ جائز ہے یا نہیں. اسی سے ملتا جلتا سوال. کچھ امام نمازیں پوری نہیں پڑھاتے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, تو ان کے لیے تنخواہ حلال ہے یا حرام ہے. کچھ مدرسے کے اساتذہ چھٹیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے تنخواہ پوری لیتے ہیں, حلال ہے حرام ہے. دیکھو تنخواہ کا تعلق اس سے ہے کہ جس ادارے میں آپ ہیں اس سے آپ کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے.
بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کا, جیسے امام کا ایگریمنٹ ہوا ہے کہ نمازیں میرے ذمے, میں خود پڑھاؤں یا اپنا کوئی نائب رکھوں, ایگریمنٹ ہی یہی ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ ہوتا ہے نہیں آپ ہی کو پڑھانی پڑے گی, تو ایسی صورت میں جب ایگریمنٹ یہ ہو کہ نمازیں پوری آپ نے ہی پڑھانی ہے, تو پھر جتنی نمازوں کا امام صاحب بغیر عذر کے ناغہ کریں گے اتنی تنخواہ کاٹی جائے, ان کے اتنے پیسے کاٹے جائیں ان کی تنخواہوں سے, وہ پھر باقی تنخواہ حلال نہیں ہوگی. اسی طرح تدریس میں یا کہیں بھی جاب پہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے, کام کا ایگریمنٹ ہوا ہے یا ٹائم کا ہوا ہے یا دونوں کا ہوا ہے. بعض دفعہ ایگریمنٹ صرف کام کا ہوتا ہے, ہمیں کام چاہیے, آپ بے شک لیٹ آئیں کام پورا کریں. بعض دفعہ ایگریمنٹ یہ ہوتا ہے آپ ٹائم پہ آئیں, بعض دفعہ ٹائم بھی چاہیے کام بھی چاہیے. تو جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا لازم ہے, اس میں جتنی ڈنڈی ماریں گے اتنی حرام شامل ہو جائے گی تنخواہ, تو اتنی تنخواہ پھر واپس کرنی پڑے گی. ایک سوال یہ تھا کہ جیسے آئمہ کی بات کر رہے ہیں آپ, تو آئمہ اکثر فجر میں نہیں ہوتے جو کہ قیمتی نماز ہے, جی, پانچوں نمازوں میں سب سے زیادہ قیمتی نماز ہے فجر کی نماز, جی, اس میں آئمہ غیر حاضر ہیں, جی, تو ظاہر ہے پھر وہ روزی کا مسئلہ آ جائے گا, ان کی تنخواہ پوری مل رہی ہے. بس امام صاحب اگر فجر میں غیر حاضر ہیں تو ان کا اول تو فجر کی نماز سب پہ واجب ہے, تو امام صاحب پہ بھی واجب ہے فجر کی نماز. تو زیادہ تر امام تو فجر میں آتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو مارکیٹ سے شارٹ ہوتے ہیں تو اگر ان سے ایگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ بھائی نماز پڑھوانی ہے, چاہے آپ پڑھائیں یا آپ نے کسی نائب سے پڑھوائیں, تو پھر تنخواہ تو حرام نہیں ہوگی, لیکن نماز چھوڑنے کا بہرحال گناہ ہوگا. اور اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ آپ نے پڑھانی ہے تو پھر جتنی فجر کے ناغے ہو رہے ہیں اتنی تنخواہ کاٹی جائے گی. اچھا بھائی, پہلے تو میں آج کے بیان کا ایک ٹاپک مکمل کر دوں. یہ جو میں نے بات کی پڑوسی ملک میں آپ کو لتر لگا کے بھیجیں گے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے بھی تو بڑا ظلم کیا, اڈے بڈے دیے ان کے خلاف امریکہ کو. دیکھو وہ ظلم تھا, سب علماء نے اس وقت مخالفت کی تھی, بلکہ فوج میں بھی بہت سے لوگ اس کے مخالف تھے. تو ایک آدمی کی کارروائی تھی, وہ جنرل مشرف کی, یہ زیادتی اس نے کی ہے, اور زیادتی کو زیادتی ہی کہا جائے گا. لیکن اس زیادتی کے ساتھ احسانات بھی تولے جاتے ہیں, خالی زیادتیاں نہیں دیکھی جاتی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے اڈے دیے تھے, کن کو؟ جن کو اڈے دیے انہوں نے تو اندر گھس کے مارا ہے, ظلم کیا ہے. انڈیا نے بھی اور امریکہ نے بھی, ان کے ساتھ آپ دوستیاں بڑھا رہے ہیں. جنہوں نے اندر گھس کے مارا ہے وہ دوست ہیں, اور جنہوں نے اڈے دیے وہ دشمن ہیں, جبکہ ان کے احسانات بھی ہیں. تو اس لیے یہ کسی بیرونی ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے, اور سارے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں بھی. یہ بھی بتا دوں میں, بہت سے اچھے لوگ ہیں, بہت سے خاندانی لوگ ہیں جو مسلمانوں سے, خاص طور پہ پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں. لیکن ایک مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت پاکستان کی نفرت اس کے دل میں جنم ہے, اور وہ نہ اپنے ہم زبانوں کو دیکھتا ہے. ان کا جو سلوک سندھ والوں کے ساتھ, بلوچ والوں کے ساتھ, وہی سلوک پشتون آبادی کے ساتھ بھی ہے. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہم زبان ہیں, نہ, بس ان کی نظر میں پاکستانی ہونا جرم ہے. تو یہ خبریں ہیں, یہ نیوز ہیں, یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. تو اس لیے میرا مقصد کسی ملک کو اچھا یا برا کہنا نہیں ہے, ہم سے اچھے ہی ہوں گے. میرا مقصد آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنا ہے, کہ اپنے ملک کی قدر کرو, اگر یہ گیا نا تو ہمیں نہیں کوئی ٹھکانہ دے گا, بس یہ بتانا مقصد ہے. باقی کون اچھا کون برا, سب ہمارے بھائی ہیں, سب دینی بھائی ہیں, بہت غیرت مند لوگ ہیں, بہت بڑی قربانی ہے ان کی. لیکن بس آپ میرا مقصد کسی قوم کی برائی یا اچھائی نہیں ہے. اچھے برے ہر قوم میں ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, ہم میں بھی بہت سے اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میرا مقصد صرف آپ کے دل میں آپ کے ملک کی قدر ڈالنی ہے, کہ اگر آپ کے ملک کو کچھ ہوا تو میرے بھائی پڑوسی آپ کو ٹھکانہ نہیں دے گا, بس یہ بتا دوں میں. لیمو شہد ڈال کے پیا کرو, مزہ نہ, اس کو مکس کر کے لے آؤ میرے بھائی, مکس کر کے لے آؤ, اس کو چھان کے بھی لے آؤ, مکس کر کے لے آؤ, ٹھنڈا ٹھاٹ بنا دو. گرمیوں میں ٹھنڈا ٹھاٹ پیا کریں, سردیوں میں لیمو کا رس ٹھنڈا ٹھاٹ نہ پیا کریں, جکڑ جائیں گے. صحیح ہے. میرا کل میں کلپ دیکھ رہا تھا, اس میں کہہ رہا تھا لیمو کو آدھا گھنٹہ پانی میں ڈال کے رکھو, اس کی کڑواہٹ آ جائے گی, پھر اس میں شہد ملاؤ اور اپنے خرچے پہ پی جاؤ, اور ٹھنڈا ٹھاٹ. تو مجھے خیال آیا کہ سردیوں میں اگر کوئی یہ بیان سنے گا تو ٹھنڈ نہ پہ جائے کہیں بہت زیادہ اس میں. تو یہ ٹھنڈا ٹھاٹ شدید گرمی میں جب پسینے نکل رہے ہوں, اگر سردیوں میں پی رہے ہو تو پھر اتنا ٹھنڈا پینے کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ٹیمپریچر کا پیو. پھر بیان گرمیوں کا ہوتا ہے, لوگ سردیوں میں چلا رہے ہوتے ہیں, اس کو تو نقصان تو ہوگا نا. بعض اوقات سردیوں کے بیان گرمیوں میں چل رہا ہوتا ہے, تو پھر اس میں میرا قصور نہیں ہے. نظریہ ارتقاء کا خلاصہ کیا ہے؟ ملحدین کہتے ہیں کہ اللہ خلاف عادت کوئی کام نہیں کرتا, اور دلیل لیتے ہیں کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اللہ کی سنت میں کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. تو اللہ کی سنت یہی ہے کہ کبھی کبھار وہ خلاف عادت کام بھی کرتا ہے, لہذا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. کبھی کبھار وہ خلاف عادت کرتا رہے گا, نارملی اسباب کے ساتھ کام کرتا ہے, کبھی کبھار اپنی قدرت دکھانے کے لیے خلاف عادت بھی کر دیتا ہے. یہی اللہ کی سنت ہے جو کبھی بھی تبدیل
نہیں ہو سکتی. لہذا کرامتیں ہمیشہ ظاہر ہوتی رہیں گی. ایک ملحد نے لکھا کہ جب سے ایک ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں ختم ہو گئی ہیں. کسی نے جواب میں لکھا کہ جب سے ویڈیو کیمرے بنے بندر سے انسان بننا بھی مارکیٹ سے. ایسوں کو ایسے ہی جواب دینا چاہیے. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے, ہر وقت میرا بھائی نروس ہوتا ہوں, اور کیا. ہائے ہائے ہائے, ہر وقت غصہ, ہر وقت نروس 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو کوئی فزیکلی مسئلہ ہوتا ہے, آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی, یا آپ میں میگنیشیم کی کمی ہے, کوئی منرل کی کمی ہے, کوئی وائٹامن کی کمی ہے. تو پھر کسی اچھے ڈاکٹر کو بتاؤ, وہ آپ کا بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دے گا. میگنیشیم کہتے ہیں بلڈ ٹیسٹ سے شاید نہیں پتہ چلتا, اور کوئی ٹیسٹ ویسٹ لکھ کے دے گا. کوئی ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو, جو چیز کی کمی ہے وہ میڈیسن لے لو, ٹھیک. میں نے بہت سے لوگ بڑے آرام سے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں. عجیب سے باولے ہوتے جا رہے تھے وہ, کبھی عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, کبھی روحانی علاج, کبھی اس حکیم, کبھی اس حکیم. کئی صحیح ڈاکٹر کے پاس گئے, اس نے چند دن کی دوا دی, فٹ فاٹ ہنسی والی زندگی. جو کمی تھی وہ ڈاکٹر نے ٹریس کر لی. تو بعض چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں, ہم ان کو بہت مشکل بنا کے مصیبت میں پھنس جاتے ہیں. ہمارا ایک جاننے والا لڑکا ڈپریشن میں گیا, پتہ نہیں مردے وردے اس کو نظر آنے لگے, کیا ہو گیا, پاگلوں والی حرکتیں کر رہا ہے, اٹھ پٹانگ. تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑنے سے بہتر اس کے ابا نے سمجھداری کی, کسی ڈاکٹر کو دکھایا, اس نے کوئی میڈیسن دی ہے, 2 ہفتے کھائی ہے, انسان کا بچہ بن گیا. دماغ کے کیمیکل آگے پیچھے ہوئے تو انہوں نے سیٹ کر دیے. تو کچھ چیزیں بہت آسان ہوتی ہیں, بلا وجہ اس پہ کو نہیں جا رہے ہوتے. اور بعض دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے دماغی, باڈی بالکل ٹھیک ہے لیکن کوئی ٹینشن لے کے آپ گھوم رہے ہو جو بتا نہیں پا رہے, جو بتا نہیں رہے. کسی سے عشق ہے, شرما رہے ہو بتاتے ہوئے ابا کو, وہ دل میں غم لے کے, یا دنیا کی محبت ہے, ہوس ہے. شاہد انور کے آپ نے اتنے بیانات سنے غریبوں کو گالیوں والے کہ اب آپ ڈپریشن میں, پیسہ تو آ نہیں رہا, اس کے سارے کورس خرید لیے, جتنا پیسہ تھا وہ سارا کورسوں میں, کورس خریدنے میں لگ گیا. پیسہ پھر بھی نہیں آیا, کیونکہ ہر ایک کو تھوڑی کورس سے پیسہ ملتا ہے یار. ایسا ہوتا تو سارے شاہد انور بنے ہوئے ہوتے. کیا خیال ہے, یہ اللہ کی عادت ہے, کچھ غریب رہیں گے, کچھ مالدار ہو جائیں گے. تو وہ ڈپریشن میں چلے گئے, تو بھائی وہ بیان سننا چھوڑ دو اس کا. اس سے موٹیویشن کے بجائے ڈپریشن, جن کو مل رہی ہے موٹیویشن وہ سنتے رہیں, جن کو نہیں مل رہی وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. وہ کیا کریں, وہ ٹماٹر والوں کے پاس جا کے بیٹھا کریں گے, یار یہ دیکھو اس کی بھی زندگی ہے, کتنی خوشی زندگی. حدیث میں کیا آتا ہے, دولت میں اپنے سے کم والوں کو دیکھو. جب بھی ڈپریشن میں جاؤ تو کس کو دیکھو, اپنے سے کم والوں کو. یار یہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں, ہمیں کم از کم گھر تو میسر ہے. تو اس سے نعمت کی قدر ہوگی اور وہ ڈپریشن دور ہو جائے گی. تو ڈپریشن کا سبب جب تک معلوم نہیں ہوگا اس کا علاج میں نہیں بتا سکتا. ویسے بھی میں ڈاکٹر نہیں ہوں, میں میرے لیے دعا. اور ڈپریشن کے مریضوں سے بہت دور بھاگتا ہوں, کیونکہ وہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں مجھے شروع ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں میں کس سے علاج کراؤں بھائی, ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ایک وہم کا مریض آ جائے جس کا وضو نہیں ہوتا, وہم کے مریض کا استنجا ہی نہیں ہوتا. وہم کے مریض مجھ سے پوچھتے ہیں, ہم بیت الخلاء سے جب ہاتھ صاف کرتے ہیں تو ہاتھ میں جو پانی لگا ہوتا ہے وہ تو ناپاک ہو گیا نا, جس نے, کیونکہ اس نے ناپاکی دور کی ہے. پھر کہتے ہیں جب ہم بیت الخلاء کا دروازہ یوں کھینچتے ہیں تو اس پہ کتنے لوگوں کے ہاتھ لگے ہیں اس ہینڈل پہ, تو پھر ہینڈل پہ ہاتھ کھینچا تو جراثیم بھی لگیں گے, اور تو وہ کونی سے کھول رہے ہوتے ہیں یوں کر کے. پھر کونی اب کہیں اور ٹچ نہ ہو جائے, دیوار پہ ٹچ ہو گئی, اس کو بہت, تو مجھے پھر خیالات وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے وہم کے مریض کو میں کہتا ہوں بھائی تو ڈاکٹر کے پاس سیدھا چلا جا. ڈاکٹر اس کے پیسے لے, ڈاکٹر پاگل بھی ہو گیا نا تو پیسے تو لے رہا ہے نا. اور یہ بیچارے جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں نا, یہ خود تھوڑے دنوں کے بعد اپنا علاج کراتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, کیونکہ سارا دن پاگلوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں ان کی, تو خود بھی تھوڑے سے کھسک جاتے ہیں. مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا, کہہ رہے ہم بھی کھسک جاتے تو پھر ہم اپنے سے کسی زیادہ سینئر کے پاس جاتے ہیں, سمجھ رہے ہو, وہ پھر ہماری سیٹنگ کو سیٹ کرتا ہے, تو وہ پتہ نہیں کس کے پاس جاتا ہوگا پھر. تو اس لیے بھائی میرے لیے دعا کریں, مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے. دیکھو ڈپریشن کا سب سے آسان علاج ہے نیچرل لائف پہ آؤ. بیوی ہو, بچے ہوں, خوشیاں بھی ہوں, غم بھی ہوں, تھکاوٹ بھی ہو, آرام بھی ہو, سب کچھ چل رہا ہو بس. آپ کو پتا ہے ایک رپورٹ ہے کہ یورپ میں ہر 4 میں سے 1 بچہ ڈپریشن کا مریض ہوتا ہے, کیونکہ ان کی لائف نیچرل نہیں ہے. ساری خوشیاں ان بچوں کی جھولیوں میں ڈال دیں تو نیچرل لائف تو نہیں رہی نا. ہمارے بچے کوئی بھی ڈپریشن کا مریض نہیں ہوتا, ہمیں ڈپریشن دے رہے ہوتے ہیں. اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ نظر بد سے بچائے. میرے 19 بچے ہیں الحمدللہ, اللہ کے فضل سے کوئی بھی ڈپریشن کا پیشنٹ نہیں ہے. ہمیں بنا دیں تو ایک الگ بات ہے, نہ ہمیں بنایا, ہماری بھی ڈپریشن دور ہوتی ہے. جتنے تھکے ہوئے ہو جب گھر میں جاؤ بچوں کو دیکھ کے ساری ٹینشن ختم.
اور بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپریشن ویسے ہی نہیں, کیونکہ بہن بھائی کھیلتے ہیں آپس میں. تو اس لیے انگریزوں کی ڈپریشن اس لیے بھی ہے کہ 2 بچے, فیملی نہیں ہے, خاندان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, تو فیملی والا آدمی ڈپریشن سے اکثر دور ہی رہتا ہے. سمجھتے ہو؟ ہاں اگر بیوی کوئی خطرناک مل جائے نا, وہ پھر بیچ کے کھا جائے گی آپ کو, اس کا پھر شریعت نے حل رکھا ہے کہ پہلے سمجھاؤ وغیرہ وغیرہ. ایک شخص نے حج کی درخواست جمع کرائی لیکن نام نہیں آیا, آئندہ سال میں نصاب پورا نہیں ہوا, اور جب بھائی حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے نا تو ہو جاتا ہے, چاہے آئندہ سالوں میں نام آئے نہ آئے. اب آپ پر لازم ہے کہ پیسے جمع کریں, اور جب پیسے آ جائیں آپ حج کر کے آئیں. ایک دفعہ جب فرض ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے ہو گیا, پھر پیسے ختم بھی ہو گئے تو فرض رہتا ہے. ہاں گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے مرضی کے بغیر ختم ہو گئے وہ پیسے, تو پھر حج بدل کی وصیت کریں اگر وراثت میں اتنے پیسے ہیں. میاں بیوی میں طلاق کے معاملے میں اختلاف ہو جائے, شوہر انکاری ہو 3 طلاق کا جبکہ بیوی 3 طلاق کی دعوے دار ہے اور گواہوں کا نصاب پورا نہیں, بیوی کا آنے کو تیار ہی نہیں, تو المرأۃ کالقاضی کے تحت بیوی کے لیے لڑکی کی صورت ممکن ہے. اگر عورت نے 100% یقین ہے اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہ میرے شوہر نے 3 طلاقیں دی اور یہ کمبخت مکر گیا ہے, تو پھر ایسی صورت میں عورت کورٹ کا سہارا لے کے عدالتی خلا لے لے. تو وہ خلا ویسے تو شریعت میں کالعدم ہوگا, لیکن اس موقع پہ ہم اس کو اس لیے مان لیں گے کہ بھئی طلاقیں تو ویسے ہی 3 ہو چکی ہیں, تو ایک قانونی کاغذ مل جائے گا آپ کو, تو اس بیس پہ وہ کورٹ سے خلا لے کے کہیں اور نکاح کر لے. لیکن اس کو پتا جھوٹا الزام نہ لگا رہی ہو شوہر پہ. انجینئر صاحب گرفتار, کیا شریعت کی روشنی میں صحیح گرفتار ہوئے ہیں, اور اگر ہاں تو کیسی؟ گرفتار تو کسی اور مسئلے پر ہوئے تھے, گرفتار تو اس پہ ہوا تھا کہ عیسائیوں پہ غلط الزام لگایا ہے, لیکن اس کو کسی اور نے 295C میں ڈال دیا. تو میں اس پہ تو کوئی بات نہیں کروں گا کہ گرفتار ہونا ٹھیک تھا یا غلط تھا, اس کی تو مجھے پوری تحقیق نہیں ہے, کیونکہ عیسائی بھی مشتعل کہتے ہیں, بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ عیسائی بڑے مشتعل ہوئے ہیں, مسیحی لوگ بڑے مشتعل ہوئے ہیں, اشتعال انگیزی ہے. تو اس پہ تو 2 رائے ہو سکتی ہے کہ گرفتاری صحیح تھی یا نہیں تھی, وہ آپ ماہرین سے پوچھیں. لیکن یہ جو 295C ڈالا ہے یہ نہیں بنتا, جس بیس پہ ڈالا ہے, کوئی اور بیس ہو تو غلط بات ہے, لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ جس بیس پہ ڈالا ہے نا اس بیس پہ 295C نہیں بنتا. اسٹوڈنٹ کے لیے کچھ سال قبل ڈریم ورلڈ میں پروگرام کیا تھا, آپ نے بہت سی فائدہ ہوا تھا, درخواست ہے کہ یہ عثمان بھائی نے کیا تھا, عثمان بھائی کو بولیں دوبارہ کر لیں. ڈریم ورلڈ میں اسٹوڈنٹ کے لیے مفتی صاحب, نام دیکھو کیسا لکھا, ڈریم ورلڈ, خوابوں کی دنیا. فوراً نوجوانوں کے ذہن میں 4 شادیاں آتی ہیں, خوابوں کی دنیا. مفتی صاحب آپ نے DC آفس میں جا کر پانی کے حوالے سے بات کی تھی, لیکن 2 دن ہو گئے, 20 دن نہیں بھائی 2 دن ہوئے, ہونے والے سیکٹر 10 میں ابھی تک پانی نہیں آیا. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پانی کی مقدار بڑھائیں گے, تو ابھی ان کو سانس لینے دو, دیکھتے ہیں اس مہینے کیا ہوتا ہے. میں نے ولاگ بنا کے اسی لیے ڈالا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں آیا پانی تو پھر ہم بسیں بھر کے لے کے جائیں گے, وہاں جا کے بیٹھ جائیں گے, ہم بولیں گے پانی دو ورنہ ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. تو امید ہے آ جائے گا. انہوں نے, اور وہ جو تھے MD صاحب بڑے اچھے آدمی تھے, بہت بااخلاق آدمی تھے, تو وہ تو ہمیں کافی اچھے آدمی لگے. باقی دیکھو ہوتا کیا ہے, ابھی 2 دن ہوئے نا, 20 دن نہیں ہوئے. مفتی صاحب میں نے بہت مشکل سے سولر پلیٹ لی تھی, کسی نے ہوائی فائرنگ کر کے اسے ضائع کر دیا, کیا قیامت کے بدلے میں اس بالکل حساب ہوگا, جس نے ہوائی فائرنگ کیا اس کا باپ بھی پیسے دے گا آپ کو. آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ باپ جو کہے کر لو. میرے والد صاحب کیا کہتے ہیں بھائی, فاتحہ خوانی کرتے ہیں, 12 ربیع الاول مناتے ہیں. میں نے آپ کے بیان میں بھائی غیر شرعی چیزوں میں ابا کی اطاعت جائز نہیں ہے. خالی نعتیہ پروگرام کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, نعت کی محفل لگانا یا انڈور کوئی جلسہ کر لینا انڈور, جس میں آپ صرف نبی کی سیرت بیان کریں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس حد تک ٹھیک ہے. جو حلوے مانڈے چل رہے ہوتے ہیں اور جو بتیاں جو پورا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے نا, اس کو عید کی طرح منایا جاتا ہے, یہ بدعت ہے. میرے سل کے بال کمزور ہیں, احرام کی حالت میں بال ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ جب بھی احرام سے نکلے نا تو چند ریال صدقہ کر دینا چاہیے, تاکہ غیر اختیاری طور پر کوئی غلطی اگر ہو گئی ہے, بال توڑ لیے ہیں تو وہ تلافی ہو جائے. تو 10-20 ریال صدقہ کر دیں گے, کافی ہو جائے گا. میرے بھائی لکھا ہوا کعبہ پر پہلی نظر پڑے تو کیا دعا کریں؟ اچھا, کعبہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے, اس کا مطلب پہلی نظر نہیں ہے, اس کا مطلب جب آپ کعبہ میں گئے ہیں تو کنٹینیوسلی جب آپ آگے جا رہے ہیں تو پہلی نظر ہی کہلائے گی. بعض لوگ کیا تکلف کرتے ہیں, جب عمرے پہ جا رہے ہیں تو سر نیچے کر کے, یہ کعبہ پر نظر نہ پڑے,
کیونکہ جب نظر پڑے گی تو اسی وقت دعا مانگنی پڑے گی. تو ہم ابھی دور ہیں, قریب جا کے تو یوں منہ نیچے کر کے جا رہے ہوتے ہیں, ٹکرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ ابھی نظر نہیں پڑے. یہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کی نظر پڑ گئی تو بھی آگے جا کے دعا مانگ سکتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے جو بھی دعا ہوگی وہ کعبے پر پہلی نظر والی ہی دعا ہوگی. تو یہ نہیں ہے کہ یوں نظر پڑی, اب نظر ہٹ گئی تو اب پڑی تو دوسری نظر کہلائے گی, وہ بھی پہلی نظر ہی کہلائے گی. ایسا تکلف کر رہے ہوتے ہیں لوگ, بلکہ کہہ رہے ہیں تو سر نیچے بالکل یوں کر کے جاؤ, قریب جا کے پھر یوں اٹھانا. تو یہ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے, اسلاف میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا. تو جب آپ گئے تو آپ کی نظر پڑ گئی, کوئی بات نہیں, آپ آگے جاؤ, پھر نظر ہٹ بھی جائے کوئی بات نہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے, یعنی کوئی دوسرا عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے. تو وہ دعا وہی دعا ہے, کعبے پہ پہلی نظر والی دعا ہے. میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. اگر اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہیں تو بہت سے مسئلوں میں تو یہاں امت لفظ ہے, کون مراد ہے؟ کیونکہ اگر یہاں مراد امت مسلمہ کی اکثریت ہے تو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اتنے اہم مسئلے پر امت کی اکثریت تو خاموش ہے. دیکھو نبی نے جو فرمایا میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, اس کا مطلب ہے نظریاتی طور پہ, نظریاتی طور پر. یہ فلسطین کا مسئلہ ہے, اس میں تو امت اکثریت فلسطینیوں کو مظلوم سمجھتی ہے, تو یہ گمراہی کہاں ہے؟ باقی مدد کریں کیسے, یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر مدد کے وہاں راستے کھل جائیں نا تو 2/3 امت پہنچ جائے گی وہاں پہ. تو راستے نہیں ہیں کسی کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. تو مالی امداد اگر کوئی کر سکتا ہو تو وہ بہت لوگ بھیج رہے ہیں وہاں پہ امداد. تو یہ بھی امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوئی. باقی امت کا مطلب امت کے علماء, امت کا مطلب ہر آدمی نہیں ہے. تو امت کے جو فقہا ہیں, محدثین ہیں, علماء ہیں, وہ مراد ہیں, وہ گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے. اور امت میں جو سب سے زیادہ فالو کیا گیا ہے نا کسی کو, اگر مجتہد مانا گیا ہے تو وہ 4 امام ہیں. اور ایک طویل عرصے تک ان 4 اماموں کی اتباع پر امت جمع رہی ہے صدیوں تک. تو اس لیے بعض علماء نے اس حدیث کا یہ بھی مطلب دیا ہے کہ 4 امام کسی بات پر جمع ہو جائیں تو وہ اجماع امتی کہلائے گا. کیونکہ اگر اس سے اختلاف کیا گیا تو وہ بہت بعد میں اختلاف کیا گیا, یہ پہلے اختلاف تھا جو بعد میں ختم ہو گیا تھا. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ 4 مجتہدی جن کو پوری امت نے فالو کیا وہ 4 یہ غلط بات پہ جمع ہو جائیں. باقی امت سے مراد امت کے فقہا ہیں. مفتی صاحب میری طبیعت میں ہر وقت غصہ ہوتا ہے, تیرا غصہ میں نے ٹھیک کر دیا. مفتی صاحب اچھا غصہ, ایک اور چیز سمجھو, غصہ نیکوٹین اور زیادہ کیفین لینے والوں کو بھی بہت آتا ہے. کیفین چائے میں ہوتی ہے مگر بہت تھوڑی, اس لیے چائے پینے والے بھی ذرا ایگریسو ہوتے ہیں, اور کافی پینے والے زیادہ ایگریسو ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کافی کے بھی نا یوٹیوب پہ بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. بلیک کافی, اور پھر ایک اور کافی آئی ہے بلڈ پروف کافی. ڈرامے بازی ہے یہ, اپنے ٹائم کو ان لوگوں کے پیچھے ضائع مت کرو. آپ جی کافی کے اندر 1 چمچہ وہ ڈال دیں کوکنگ, وہ ناریل کا تیل, تو یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈمکانا ہو جائے گا. اور بلیک کافی پینے سے لیور آپ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے. بلیک کافی ہارٹ کے لیے بہت اچھی ہے. کچھ چیزیں اچھی ہوں گی بلیک کافی میں یا کافی میں, لیکن نیچرلی کیفین انسان کی غذا نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ باڈی کی نیڈ ہے ہی نہیں کیفین لینا. یہ ایک نشہ ہے, ایڈکٹ ہو جاتا ہے آدمی, اس کا عادی ہو جاتا ہے. نیکوٹین اس سے اوپر کی چیز ہے, جیسے تمباکو ہے, چرس ہے, ہیروئن ہے. تو کیفین بھی ایک قسم کا نشہ ہے. اس سے جو آپ کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے یہ نیچرلی دور نہیں ہوتی. دیکھو آپ تھک گئے, فطرت کیا کہتی ہے؟ اپنی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرو؟ آرام, سو جاؤ, نیند گہری لو, اٹھو. آپ جیسے بچے کو آپ دیکھیں جب گہری نیند سے اٹھتا ہے ایسا بھدکتا, ایسا ایکٹیو. کیا اس نے کافی پی ہوتی ہے؟ کیسا بہترین ایک دم اس کی ہنستا کھیلتا ہے. تو نیچرلی باڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, تھکیں, آرام کریں. اس کا گوروں نے, کمبختوں نے آج تک دنیا میں کھانے پینے کی کسی صحیح چیز کو رائج نہیں کیا. ان لوگوں نے ہمیں ڈبل روٹیوں پہ لگا دیا, برگروں پہ لگایا, انہی کمبختوں نے سگریٹ پہ بھی لگایا ہے. اور 100 سال پہلے کے برٹش کے آپ اخباروں کے تراشے اٹھا کے دیکھیں, ان میں سگریٹ کے وہ فضائل بیان کیے جا رہے تھے جو آج کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں.
تھروٹ انفیکشن اور کینسر اور پتہ نہیں ٹوپی ڈرامے, پوری دنیا کو سگریٹ پہ لگا دیا. اس کے بعد آئے یہ تو کینسر ہے. کیوں بھائی؟ سگریٹ سے جو آپ کی باڈی ایکٹیو ہوتی ہے یہ نیچرل تھوڑی ہے, تو دھواں لے کے جا رہے ہو اپنے پھیپڑوں میں اور تمباکو لے کے جا رہے ہو. تو آج کل اب انہوں نے فضائل سنانا شروع کر دیے کس کے؟ کافی کے. بلیک کافی, فلانی کافی, ڈمکانی کافی. یہ بھی کل انہوں نے رجوع کرنا ہے, سمجھ رہے ہو؟ کل کیا کرنا ہے انہوں نے؟ ہو سکتا ہے لیور کو فائدہ ہوتا ہو, ہارٹ کو فائدہ ہوتا ہے, یہ سب وقتی فائدے ہیں, سب وقتی فائدے ہیں. تو یہ نیچر نہیں ہے. تو جو چیز نیچر کے اگینسٹ ہوتی ہے کبھی بھی آپ کی باڈی کے لیے فائدے مند نہیں ہوتی. وہ صدیوں تک انسان یہ کافی کے بغیر زندہ رہا ہے اور پورے علاقے فتح کر لیے. صلاح الدین ایوبی نے جو ترکی پہ, استنبول پہ حملہ کیا تھا اور جو قلعہ 4000 سال سے فتح نہیں ہو رہا تھا فتح کیا, کیا کافی پی کے کیا تھا؟ وہ کافی پی اور دماغ فٹ فاٹ ہو گیا. لوگ جم جانے سے پہلے کافی پیتے ہیں, کہتے ہیں بہت ورکنگ ہوتی ہے. بیڑا غرق ہوتا ہے. تمہارا جتنا اسٹیمنا ہے نہیں اس سے زیادہ تم ورزش کر کے آتے ہو, کیونکہ کافی کیا کرتی ہے؟ آپ کے بلڈ کے سرکولیشن کو بڑھا دیتی ہے. آپ سمجھتے بہت طاقت آ گئی ہے. وہ طاقت نہیں آئی ہوتی, آپ اپنی باڈی پہ برڈن ڈال رہے ہوتے اپنی باڈی سے زیادہ, تو تھوڑے دنوں میں پنچر ہو جاؤ گے. جب ہم کافی پیے بغیر ایکسرسائز کرتے ہیں تو جتنا وزن اٹھا سکتے ہیں باڈی کہتی ہے اتنا اٹھاؤ, اب تمہارے میں ہمت نہیں, بیٹھ جا آرام سے جا کے. اب کیا کر تو نیچر سے بغاوت نہیں ہے. تو کافی ہے یا چائے ہے, یہ سب چیزیں نیچرل نہیں ہے میرے بھائی. کچھ فائدے ہوں گے, میں نہیں کہہ رہا, ہر نقصان دہ چیز میں بھی کچھ نہ کچھ فائدے ہوتے ہیں. میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑا رہا, لیکن یہ نیچرل نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا صبح جب آپ کافی پیتے ہیں تو سارا دن اچھا گزرتا ہے. 4 دن گزرے گا, اس کے بعد 1 کے بجائے 1.5 کپ پینا پڑے گا آپ کو. اور جس دن آپ نے کافی نہیں پی اس دن اتنا بھی اچھا نہیں گزرے گا جتنا کافی پینے سے پہلے گزرا کرے گا. سارا دن تھکے پڑے رہو گے, کافی چاہیے کافی چاہیے. ہمارے ساتھ ترکی کے سفر میں ہمارے ایک دوست تھے, وہ جرمنی میں رہے ہیں, کافیوں کے عادی ہیں, وہ ہل ہی نہیں رہے, کافی چاہیے کافی چاہیے, بلیک کافی چاہیے. ہم نارمل چل رہے ہیں, ہم نارمل کہہ رہے ہیں کافی چاہیے. میں نے کہا لے بھائی یہ ہے نقصان, ان کو کافی نہیں مل رہی تو دماغی کام نہیں کر رہا ان کا. تو یہ منجن بک رہے ہیں آج کل, بلیک کافی اور بلڈ پروف کافی اور فلانا کافی, یہ سب نیچر سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. چائے بھی نقصان دہ, میں پیتا ہوں لیکن فضائل نہیں سناتا چائے کے. اور چائے میں سب سے کم کیفین ہوتی ہے, اس لیے اس کا نقصان اگر ہے بھی تو بہت کم ہے. اور وہ 3-4 دن چھوڑو تو سیٹ ہو جاتی ہے باڈی. کافی 3-4 دن چھوڑنے سے باڈی سیٹ نہیں ہوتی, اس میں کیفین کی مقدار زیادہ ہے. اور نیکوٹین جو ہے سگریٹ وغیرہ وہ اور زیادہ لمبا عرصہ چھوڑنی پڑتی ہے, تب جا کے سیٹنگ پہ آؤ گے. تو اس لیے نیچر سے بغاوت مت کرو. میڈیکل سائنس ٹھیک ہے, میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں. نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. کیفین کسی بھی میڈیکل سائنس میں جا کے آپ دیکھو, باڈی کا کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو ہماری باڈی کی نیڈ ہو. خربوزہ کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی ضرورت ہے. تربوز کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. روٹی کھاؤ گے اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے. انڈا کھاؤ گے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو ہماری باڈی. کافی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہے. وقتی طور پہ آپ کی باڈی کو ایکٹیو کر دیتی ہے, خون کو پتلا کر دیتی ہے, تو پھر اس کے فضائلوں پر کتابوں کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. یہ صرف وقتی طور پر ہے, ایسا نہیں ہے کہ اور یہ ایکٹیو جو آپ کی باڈی ہو رہی ہے دن بھر ورک کر رہے ہو, یہ سب وقتی. جس دن کافی نہیں ملے گی اس دن اٹھ ہی نہیں پاؤ گے. بہت سے لوگ تو کمبخت کیا کر رہے ہیں, اب ڈاکٹروں نے پروموٹ کرنا بیگم کے پاس جانے سے پہلے کافی پی کے جاؤ, اور کہتے ہیں پرفارمنس بہت اچھی رہے گی. جس دن بیگم کو ضرورت ہوئی اور کافی گھر میں ختم ہو گئی نا, تو جنہوں نے کافی کا عادی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے, تو جتنی پرفارمنس فرض تھی نا, مستحبات کی بات نہیں میں کر رہا, جو فرض درجے کی پرفارمنس بھی نہیں ہوگی. وہ چپ کے کافی کے پیکٹ تلاش کر رہا ہوگا. بیگم کہے گی کہاں گئی وہ مردانگی, باتیں تو بڑی کیا کرتے تھے. وہ کیا کہے گا, بیگم کافی بھول گیا ہوں گھر میں. تو یہ سب ڈرامے بازی ہے. تو اس لیے ان منجروں میں مت آؤ. ہمارے باپ دادے کافی پیے بغیر 99 سال زندہ رہے ہیں. کھیتی باڑیاں بھی کی انہوں نے, تجارتیں بھی کی, علاقوں کے علاقے جو مجاہدین نے فتح کیے, صحابہ کو دیکھو, تابعین کو دیکھو, تبع تابعین کو دیکھو, صلاح الدین ایوبی کو دیکھو, سارے چائے اور کافی کے سے بچے ہوئے تھے. ہم سب چائے کافی پی کے ہماری شکلیں کیسی ہو گئی ہیں. تو پیشاب لاتی ہے کافی بے تحاشا. آپ کی باڈی کا پانی کیا کر دیتی ہے, پانی ویسے ہی باڈی میں کم ہے, آج کل لوگوں کو کمی ہے, جو ہوتا ہے نکل آتا ہے وہ. تو اس لیے پیو, پھر بھی کافی پی لو, فضائل بیان نہ کرو بس, صحیح ہے نا. میں چائے پیتا ہوں نا, کیونکہ چائے کا نقصان بہت کم ہے, وہ ان کو دوسرے طریقوں سے بہت تلافی کر لیتا ہوں میں. جیسے چائے پی لی
تو ورزش بھی ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو وہ نقصان اتنا کم ہے کہ وہ نقصان پھر باڈی پہ ظاہر نہیں ہوتا. اور میں نے چائے چھوڑ کے بھی دیکھی ہے, چائے چھوڑنے سے سب سے پہلا مجھے پتا ہے کیا فائدہ ہوا تھا, میرے مزاج میں تھوڑی سی جو شدت ہے وہ بھی ختم ہو گئی تھی, واضح مجھے فرق لگا تھا, بالکل میرے مزاج سے غصہ جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی ختم ہو گیا تھا, مجھے واضح فرق. تو یہ جتنی چیزیں ہیں نا کیفین, یہ آپ کو ایگریسو بناتی ہیں بات بات پہ. تو یہ جو اتنے کافیاں پی رہے ہیں نا لوگ, یہ بھی غصہ طبیعتوں میں زیادہ, طلاقیں گھروں میں ہو رہی ہیں, یہ سب ان فضول چیزوں کا نتیجہ ہے. اور یہ جو آپ کولڈ ڈرنک پیتے ہو اس میں بھی ٹھیک ٹھاک کیفین ہوتی ہے, اس میں بھی ہوتی ہے. یہ جو کولڈ ڈرنک, جتنی قسموں کی کولڈ ڈرنک ہے ان سب میں کیفین ہوتی ہے, تبھی آپ پی کے ایک دم زبردست بیڑا غرق ہوتا ہے بھائی باڈی کا. اور یہ جو آپ گرین کلر کی ایک کولڈ ڈرنک آتی ہے یہ ٹھیک ہے, کہ یہ ٹھیک نہیں ہے نا, پھر اس پہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس ڈاکٹر نے بتایا کہ بچوں کو تو کسی قیمت پہ نہ پلائیں, کیونکہ اس میں کیفین کی مقدار سب سے زیادہ ہے. بچے پاگل ہو جاتے ہیں پی کے, ایک دم دیکھا پھٹکتا پھر رہا ہے, وہ نیچرل نہیں ہوتا, وہ پھر ایسا تھکار کے گرے گا. تو اس لیے میرے بھائی آپ کافی بھی پیئیں, ہم بھی بہت زیادہ کبھی تھکے ہوئے ہوتے ہیں پی لیتے ہیں, 2-4 گھونٹ چڑھا لیتے ہیں, توبہ استغفار کر کے کہ اللہ کام تو اچھا نہیں کر رہا ہے لیکن اب کیا کریں, کام کرنا ہے, امتحان کی تیاری ہے, کوئی تدریس ہے, پرچے بنانے ہیں, پرچے چیک کرنے ہیں, سفر ہے, بہت سارے بیان ہے, مجبوری میں اللہ 2-3 چھٹے لگانے دے ہمیں, ٹھیک ہے نا, توبہ استغفار. فضائل نہیں, اصل علاج ہے کہ سو جاؤ بھائی. اصل علاج کیا ہے, آرام کرو. تو پیو آپ, دودھ پتی بھی پیو, ہم بھی پیتے ہیں کڑک دودھ پتی, لیکن فضائل خدا کے لیے. مجھے غصہ جب آتا ہے جب ڈاکٹر ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں, تو اس سے آپ کی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا, کافی بنانے والی کمپنیوں کی چاندنی ہوگی. اور ان چیزوں کی تحقیق میں آپ جب بہت زیادہ ڈیپ میں جائیں گے نا, بہت زیادہ ڈیپ میں, تو پتا چلے گا کسی بڑے اسپیشلسٹ کو کسی کافی بنانے والی کمپنی نے پیسے دیے ہوئے تھے. BBC پہ ایک پوری رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ ایک سائنٹسٹ ہے, ڈاکٹر ہے امریکہ میں, یورپ میں, وہ چائے کے بڑے فضائل بیان کرتا ہے. جب پتا چلا اس کی ڈیپ میں گئے نا, تو پتا چلا کہ اس پہ کیس چل رہا ہے کہ اس نے چائے بنانے والی کمپنیوں سے پیسے کھائے ہوئے لے کے, لہذا اب چائے کے فضائل بیان کر رہا ہے. تو چائے کا نقصان پھر بھی سب سے کم ہے. اس کی بڑی دلیل ہے کہ 3-4 دن میں چھوڑو گے تو چھوٹ جائے گی, لیکن کافی میں ٹائم لگتا ہے. تو پیئیں آپ, 100 دفعہ پیئیں, آپ اپنے خرچے پہ پی رہے ہو, ہمارے خرچے پہ تھوڑی پی رہے ہو, لیکن فضائل نہ سناؤ. جیسے بہت سے لوگ سگریٹ بھی پیتے ہیں نا, پیئیں بھائی, فضائل نہ سناؤ بھائی. چلو میرے بھائی, آپ کیا پوچھ رہے ہو؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خاتم الانبیاء, آپ کے خاتم الانبیاء ہونے پر عقلی دلیل پیش کریں, نقلی نہیں, تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ کے خاتم الانبیاء نہ ہونے پر نہیں, آپ خاتم الانبیاء ہیں, آخری نبی ہیں, اس پر اگر کوئی شخص عقلی دلیل مانگے کہ بھائی جیسے وہ امام صاحب کا مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے لیے پہاڑ زمین آسمان کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے, تو اس طرح دلیل مانگے تو کیا جواب دیں گے اس کو؟ تو اس میں بھی دلیل دی جا سکتی ہے. عقلی دلیل یہ ہے آپ کے خاتم النبیین ہونے پر کہ نیا نبی کیوں آتا ہے جب پرانے نبی کی تعلیمات مسخ ہو جاتی ہیں, پرانے نبی کی تعلیمات. اور نیا نبی جب آئے گا جب پرانا نبی کسی قوم کے لیے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے ہیں 1400 سال سے, وہ کتاب بھی محفوظ, حدیثیں بھی محفوظ, پوری سندوں کے ساتھ, راویوں کے ساتھ. اب نیا نبی کے کیا, کیوں, کس سلسلے میں حاضر ہوا ہے بھائی تو؟ صحیح ہے نا, کیوں آ رہا ہے تو؟ اور جو آیا ہے اس کی حالت تو دیکھو. مرزا غلام احمد قادیانی کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے آیا ہے. جو مدد کے لیے آیا وہ برطانیہ سے مدد لے رہا ہے, یعنی جن سے اسلام کو خطرہ تھا انہی کی بغل میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. خلافتیں بھی ان کی اب تک برطانیہ میں, آج برٹش ہاتھ کھینچ لے تو دھڑام سے قادیانیت ختم. تو یہ تو مشاہدہ بھی تو عقلی دلیل ہوتا ہے. چلو بھائی.